السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول من مٹی بائی واجد ابرار کی یہ 80th ایپیسوڈ ہے۔ اتنے دنوں سے شاپنگ کا کہہ رہی ہوں اور تم ٹال دیتے ہو، ایسی بھی کیا مصروفیت ہے؟ ابیرہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کرنی ہے تو کر لو، میں نے کب روکا تمہیں؟ شاویز نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر روکھے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا اکیلی چلی جاؤں؟ ہاں، اکیلے جانے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی سارا دن فارغ ہوتی ہو گھر میں۔ شاویز نے اس بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے کبھی اکیلی گئی ہوں جو اب چلی جاؤں گی تو بس تمہارے ساتھ۔ ابیرہ ضد کرتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تو پھر گرمیوں کی چھٹیوں تک صبر کر لو، ہم پاکستان جا کر شاپنگ کر لیں گے یا پھر پاکستان جانے سے پہلے؟ شاویز نے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جما لی تھیں۔ چھٹیوں میں تو بھی بہت عرصہ باقی ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں، تم آج کل میرے ساتھ باہر جانے سے کترا رہے ہو۔ بیوی کے لیے تمہارے پاس وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے، دس از ناٹ فیئر۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شوہر بیوی کے ناز نخرے اٹھاتا رہے تو سب ٹھیک، لیکن جب اس کی مصروفیات بڑھ جائیں یا ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے تو بیوی بجائے اس کا ساتھ دینے کے اسے بدل جانے کا طعنہ دینے لگتی ہے۔ از دس فیئر ابیرہ؟ شاویز نے یکدم غصے سے کہا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تم سے، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے تم… ہاں بدل گیا ہوں، یہی سننا چاہتی ہو نا تم؟ شاویز نے اس کی بات کاٹ کر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دیکھو تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم میرے ساتھ ڈسکس کرو، ہم مل کر حل نکالیں گے، لیکن تمہارا یہ رویہ میں زیادہ دن تک جھیل نہیں پاؤں گی، اٹ ہرٹس۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابیرہ۔ اس نے ابیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا لہجہ نرم تھا۔ مجھ پہ صرف کام کا برڈن ہے، ایسے میں تم میری محبت پر بدل جانے کا الزام لگاؤ گی۔ آئی ول بی آؤٹ آف مائی مائنڈ، سادہ سی بات ہے۔ تم مت ڈالو خود پہ اضافی بوجھ، پروموشن نہیں بھی ہوگی تمہاری تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا زیادہ ضروری ہے پروموشن سے۔ ابیرہ ہم دونوں کا گزارا تو ہو جائے گا، لیکن ہم ساری عمر دو تو نہیں رہیں گے، ہر کوئی زندگی کو اگلے لیول پہ لے جانا چاہتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا اب سوری کہہ تو دیا ہے، میں بس ڈر گئی تھی کہ تم شاید بدل گئے ہو۔ اگر واقعی یہی مسئلہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ شاویز نے دم بخود پوچھا۔ یہی پاکستان سے شاپنگ کرانے والی؟ ابیرہ نے کندھے اچکائے۔ منظور ہے، اور تمہارے لیے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی ٹکٹس ابھی سے بک کرا دی ہیں۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا کب؟ ابیرہ سن کر خوش ہوئی تھی۔ ابھی لیپ ٹاپ پہ یہی کام کر رہا تھا جب میری زوجہ محترمہ مجھ پہ بدل جانے کا الزام لگا رہی تھیں۔ زوجہ محترمہ؟ ابیرہ نے زیر لب دہرایا تھا۔ کتنا پاکیزہ سا لفظ لگتا ہے نا، باعزت اور محبت کرنے والا۔ ہاں شاید، لیکن بیوی بھی تو اچھا لفظ ہے، شاویز نے اسے گھورا۔ ہاں اچھا، لیکن صرف لفظ کی حد تک، ورنہ کچھ دن سے جس لہجے میں مجھ سے بات کرے ہو تمہیں بتانا تھا میں نے کہ بیوی کسے کہتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں بتا تو رہی ہو اور قسم سے بیوی لگ رہی ہو، ایک دم پرفیکٹ وائف۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وائف؟ یہ وائف سن کر کتنا عجیب لگ رہا ہے، مجھے یہ لفظ پسند نہیں، ایسے لگتا ہے کوئی مقابلے میں اتارا گیا ہو کسی جنگ میں۔ تو مجھے بیوی ہی کہا کرو۔ تم کہتی ہو تو بیوی ہی کہا کروں گا، لیکن تمہیں جو وائف میں محسوس ہوتا ہے مجھے وہ بیوی میں نظر آتا ہے۔ وہ زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ ابیرہ اس کی بات پہ ہنس پڑی تھی۔ ویسے اگر چاہو تو تم مجھے اپنے گھر والی کہہ لیا کرو، جیسے غفور انکل اپنی بیوی کو کہا کرتے ہیں۔ گھر والی؟ شاویز نے دہرایا۔ بڑی غلامانہ سی فیل آتی ہے یہ لفظ بول کر۔ غلامی کی بات ہو تو جورو کا غلام کہا جاتا ہے، نہ کہ گھر والی کا غلام۔ اور کائنڈلی اب مجھے جورو کہنا مت شروع ہو جانا، یوں لگتا ہے یہ لفظ جیسے میں کسی صحرا میں سر پہ گھڑا اٹھائے ننگے پیر چل رہی ہوں اور میرے بازوؤں میں کندھوں تک سفید رنگ کی میلی چوڑیاں ہوں۔ ابیرہ نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ چلو بہت ہو گیا کام، 11 بج رہے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھنا بھی ہے۔ ابیرہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے سائڈ ٹیبل لیمپ بجھا دیا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی اور جلدی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، جبکہ شاویز ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اس کی سائڈ کا ٹیبل لیمپ بھی جل رہا تھا تو کبھی بجھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بٹن پر تھا۔ پاکستان جانے کی پلاننگ اور آنے والے وقت سے مقابلے کی سوچ نے اسے گھیر رکھا تھا۔ لیمپ کے آن ہونے پر وہ مثبت دماغ سے مسئلے کا حل سوچتا اور آف ہونے پر نا امید ہو کر نتیجے کی پرواہ سے آزاد ہو جاتا۔ اس نے گردن موڑ کر ابیرہ کی طرف دیکھا، جو روشنی اور تاریکی کی اس جنگ سے بے خبر محبت کی چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ عالیہ کیا گئی؟ پورا گھر ویران ہو گیا۔ کنزا اور حارث اچھی بھلی رونق ہو گئی تھی۔
ثریا بیگم نے کپڑے نچوڑتے ہوئے کہا۔ عالیہ ایک روز قبل رمیز کے ساتھ واپس سسرال چلی گئی تھی۔ کس نے کہا تھا آپ سے سسرال بھیجنے کو؟ میرا تو اپنا دل نہیں لگ رہا، عائشہ نے کینچی چلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تخت پوش پہ بیٹھی معمول کی سلائی میں مگن تھی۔ رمیز خود لینے آیا تھا، بھیجنا تو تھا ہی، ویسے بھی سسرال میں بھی تو دن گزارنے چاہیے اسے، تو بھائی سے وہ صرف ہمیں ملنے تو نہیں آئی، اصل گھر تو اس کا سسرال میں ہی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ساس سسر اس کے سمجھدار اور سلجھے بھی لوگ ہیں، ورنہ کون بہوؤں کو اتنے دن میکے رہنے دیتا ہے۔ ثریا بیگم نے تار پہ کپڑے پھیلاتے ہوئے کہا۔ کچھ سسرال والے اس سے بھی اچھے ہوتے ہیں امی، عمر بھر میکے میں رہنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ وہ یکدم تلخی بھرے لہجے میں بولی۔ ثریا بیگم کے دل پہ کینچی چلی تھی، مگر انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ رشیدہ کا جوڑا تیار ہو گیا کہ نہیں؟ کل گلی میں ملی تھی تو پوچھ رہی تھی۔ امی نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، بس ہو ہی گیا ہے، جب فارغ ہو جائیں تو دے آئیں، 500 بقایا ان کی طرف، وہ مت بھولیے گا۔ اسے یاد تو ہوگا تو دے دے گی، مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگوں گی، پہلے بھی بنا مانگے دے جاتی ہے، اب بھی دے دے گی۔ بیٹی دن رات محنت کرے تو اس کی خیر ہے، لیکن محنت کی اجرت نہیں مانگنی، کیونکہ وہ آپ کے جاننے والی ہے۔ دوستیاں کاروبار میں نہیں چلتی امی، 1 مہینہ ہونے کو ہے، انہوں نے اگر پیسے دینے ہوتے تو اب تک دے دیتی، الٹا ایک سوٹ اور بھجوا دیا جیسے میں کوئی مشین ہوں۔ وہ بڑبڑائی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ خود کو مشین بناؤ؟ میں نے تو کتنی بار منع کیا ہے تم سے کہ چھوڑ دو اس کام کو، ہم 2 لوگ ہیں، آسانی سے گزارا ہو جائے گا، تیرے ابا کی پینشن اور ولی کے کرائے سے، کیوں خود کو بوڑھا کرنے پہ تو لیو؟ کبھی خود کے لیے بھی مخلص ہو کر سوچ لیا کرو، ساری عمر تمہارے سر پہ نہیں بیٹھے رہنا میں نے۔ سوچا تو تھا امی، آپ لوگوں کی بات مان کر اپنے لیے سوچا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہیں کی وہیں بیٹھی ہوں، تو پھر بیٹھی رہنے دے، بیکار بیٹھنے سے تو بہتر ہے میں محنت کروں، اپنا وقت گزاروں۔ وہ خشک لہجے میں بولی۔ ضروری نہیں کہ ایک بار کے تجربے کا جو نتیجہ نکلے انسان اسے حتمی مان لے اور وہیں کا وہیں بیٹھا رہے۔ زندگی میں نئے راستے بنانے پڑتے ہیں، نئی منزلیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ تم نے تو 2 قدم بھی اس سے آگے چل کر نہیں دیکھا، اپنا نہیں تو ہمارے خیال کر لو۔ تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس اذیت میں ہیں ہم تمہاری وجہ سے۔ آخری بات پہ ثریا بیگم کی آواز بھر آئی تھی۔ جب میں خوش ہوں، ٹھیک ہوں، کسی اذیت میں نہیں ہوں، تو آپ دونوں کو کس بات کی اذیت ہے؟ کیا ساری اذیتوں کو راحت میں صرف ایک شادی بدل سکتی ہے؟ خوش، اور وہ بھی تم خود کو تو دھوکہ دے سکتی ہو، لیکن میں ماں ہوں، وہ ماں جو بچہ آنکھ پہ جھپکے تو اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ لگا لیتی ہے۔ تمہاری یہ ویران آنکھیں، یہ موٹا سا چشمہ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، ہاتھوں میں بے شمار داغ، سر میں پھیلتی سفیدی کیسے چھپ سکتی ہے مجھ سے؟ امی نے درد بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ کے ہاتھ میں چلتے چلتے کینچی وہیں رک گئی تھی۔ ایک تلخ کینچی نے اس کا دل چیر دیا تھا۔ اس نے سلائی مشین وہیں چھوڑی، جھاڑو پکڑا اور صفائی میں مگن ہو گئی۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یوں ہی کسی مہم جو کی طرح کسی نہ کسی کام میں مگن ہو جایا کرتی تھی۔ ثریا بیگم اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگ گئیں۔ کمرے میں جھاڑو لگانے کے بعد وہ صحن میں چلی آئی تھی۔ جھاڑو لگاتی اس نے باغیچے کی طرف دیکھا۔ پودے نہ جانے کتنے دنوں سے پانی سے محروم تھے۔ باغیچے میں ایک خشک پتا تھا، بالکل اس کی اندرونی کیفیت کی طرح۔ جھاڑو لگانے کے بعد اس نے پائپ صحن کی ٹونٹی سے جوڑا اور پودوں پر برسات کرنے لگی۔ وہ گلاب کے پودے پہ آ کر رکی تو پھر رک ہی گئی تھی، لیکن یادوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ ہر موسم میں تو کلیاں نہیں کھلتی، تو کیا محبت کو موسموں کا محتاج کریں گے آپ؟ نہیں، موسموں کو محبت کا محتاج کروں گا۔ کاش آپ نے محبت کو موسم کا محتاج ہی رہنے دیا ہوتا، سارے پودوں پر پھول کھلتے، مگر اس کا تو موسم ہی آپ ساتھ لے گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اس کی آنکھوں میں ایک کرب امڑ آیا تھا۔ پانی لگانے کے بعد وہ جھاڑو پکڑے سیڑھیوں پہ چلی آئی۔ ویسے تو بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیوں پہ جھاڑو چلا رہی تھی۔ شام ہوئی تو وہ ولی کے لیے خود کھانا لے کر گئی۔ منع کرنے کے باوجود آپ خود چلی آئیں کھانا لے کر۔ ولی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور کھانا پکڑ لیا۔ عالیہ نے یہ تو مجھے ہی آنا پڑے گا، ویسے بھی یہ میرا گھر ہے، میں کسی کی اجازت کی پابند نہیں ہوں۔ وہ خشک لہجے میں بولی۔ خالہ کو بھیج دیتی، اس نے گلا وار کیا۔ نماز پڑھ رہی ہیں وہ، اگر اتنا ہی مسئلہ تو لائیں کھانا مجھے دے دیں، وہ 15 منٹ کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کی تسبیح اور دعاؤں سے فارغ ہوں گی تو دے جائیں گے۔ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ تو آپ کو رہتا ہے مجھ سے، اس لیے آپ کی سہولت کے لیے میں نے منع کیا تھا آپ کو۔ ویسے آپ سیڑھیاں تک بھی رک سکتی تھیں، اوپر آنے کا تکلف خواہ مخواہ کیا آپ نے۔ ہاں، سیڑھیوں پہ رک جاتی تاکہ حسب عادت آپ کسی بات کو طول دیتے اور پھر ساری باتیں امی کے کانوں تک پہنچتی، پھر شروع ہو جاتا ان کا وکالت نامہ آپ کے حق میں۔ پہلے ہی ان کے دل میں گھر کر رکھا ہے، وہ کافی نہیں؟ یہ تو ان کا احسان ہے مجھ پر جو انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں جگہ دی مجھے، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا۔
اور مجھے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ مجھے یہ احساس دلاتی رہتی ہیں کہ مجھے میری قابلیت سے بڑھ کر ملا ہے۔ میں واقعی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا اگر آپ نہ ہوتی۔ وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا، مجھے کسی کو نیچا دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے بس پسند نہیں ہے کوئی اپنا بناوٹی کردار لیے دلوں میں جگہ بناتا پھرے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، کون سا بناوٹی کردار؟ ولی نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ جو میں آپ کے سامنے ہوں وہی آج تک آپ نے دیکھا، اس سے پہلے تو آپ مجھے جانتی ہی نہیں تھیں، تو کیا فرق دیکھا آپ نے میرے سولیے میں اور میرے ماضی میں؟ میرے بناوٹی کردار کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا سوائے جلی کٹی باتوں کے؟ اس کا لہجہ سخت ہو رہا تھا، وہ اس کے سوالوں پہ لاجواب سی نظروں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہوں اور نہ ہی مولوی ہوں، ایک گنہگار اور پچھتاووں کا مارا ہوا انسان ہوں، لیکن جو ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جبکہ آپ کا اپنا ماضی آپ کے سلیقے اور مزاج سے بہت مختلف تھا۔ بناوٹ تو آپ میں ہے۔ عائشہ نے ولی کی اس بات پر اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، وہ کچھ بولتے بولتے رہ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ مجھے آپ کے ماضی کا کیسے پتہ ہوگا، تو اس سوال کا جواب ہے میرے پاس۔ ایک تو خالہ کی باتوں سے اندازہ ہوا اور دوسرا ولید کی ان باتوں سے ہوا جو اس نے اس آخری سفر میں میرے ساتھ کی تھیں آپ کے بارے میں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ تڑپ اٹھی۔ ولی اس کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ چکا تھا اور وہ دفاعی پوزیشن میں چلی آئی تھی۔ اس نے جو بھی کہا، لیکن میں نے آپ کو اس سے بالکل مختلف پایا۔ ولی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، انسان ساری عمر ایک جیسا تو نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے۔ حادثہ سے ولید کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا؟ وہ بے بسی سے مسکرا دی۔ وہ خود تو سکون سے چلا گیا، لیکن طوفان کے بعد کا منظر میرے لیے چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر جھپکے بغیر اس نے ولی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ حادثہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اس کے ماں باپ کے لیے بھی تو تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے پہلے جیا کرتے تھے۔ اس کے گھر کے باغیچے میں آج بھی پودے سر سبز شاداب ہیں، وہاں اب بھی ویسے ہی پھول کھلتے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں بدلا۔ عائشہ اس کی بات سن کر تلخ انداز میں مسکرائی تھی۔ بہت خوب ولی صاحب، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کبھی طوفانوں سے محل اجڑتے دیکھے ہیں؟ سنگ مرمر کی دیواریں گرتی ہوئی دیکھی ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ طوفان میں صرف کچے گھر گرتے ہیں ولی صاحب، صرف جھونپڑیاں ہی تباہ ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا پانی طوفان کی مانند ضبط کے سارے بند توڑتی ہوئے اس کی گالوں تک آ گیا تھا، مگر وہ جوں کی توں تلخ انداز میں مسکراتی رہی۔ اس کی یہ مسکراہٹ بار بار طوفان بن کر ولی کی جھونپڑی نما دل سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ لاجواب سا ہو کر اسے دیکھتا چلا گیا۔ قسم کھا کر کہتی ہوں، میں لڑکی ہو کر زندہ ہوں، اگر میری جگہ تم ہوتے تو مر گئے ہوتے۔ ایک طرف علی کی لاش کفن میں پڑی تھی اور دوسری طرف ولید کا ناقابل شناخت وجود سفید کپڑے میں لپٹا تھا۔ وہ بوکھلائی ہوئے انداز میں بول رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں لرزش طاری ہو گئی تھی۔ آج بھی جب اس منظر کو یاد کرتی ہوں تو ساری خواہشیں دل سے نکل جاتی ہیں، خوش ہونے کا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ تو مشہور تھا، اس کے غم میں تو ساری دنیا شریک تھی، سو پٹ گیا۔ اس کا غم اس کے گھر والوں کے لیے، وہاں پھول بھی کھل اٹھے اور زندگی بھی جوں کی توں رواں رہی۔ کیا ہوا تھا علی کو؟ ولی نے ہمت کر کے کپ کپاتے ہوئے لب کھولے تھے۔ بلڈ کینسر تھا اسے، اور یہ بات جاننے میں ہم نے بہت دیر کر دی تھی۔ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کی روانی کو روک نہیں پائی تھی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ولی کی جوں کی توں کھلی آنکھوں کی صورتحال بھی بدلنے لگی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اس کا علاج نہیں کروایا آپ لوگوں نے؟ اس نے مڑے بغیر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جیب میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کا مہنگا علاج جاری رہ سکتا۔ مجھے کبھی پیسوں سے محبت نہیں رہی، لیکن اس دن پہلی بار پیسے کی قدر محسوس کی تھی۔ ولید سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی آپ نے؟ ولی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مدد؟ عائشہ نے زیر لب تکلیف سے کہا۔ کئی دنوں تک اسے فون کرتی رہی، مگر وہ شاید اپنی آخری منزل کی تیاریوں میں تھا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں سمجھی تھی کہ وہ بدل گیا ہے، مگر وہ بات جاری نہیں رکھ پائی اور رو پڑی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی آنسو پونچھتی رہی، ولی کے دل پہ چھریاں چلاتی رہی۔ وہ بکھرے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر کا تو پتہ ہوگا آپ کو، وہاں چلی جاتی تو شاید آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ آپ نے محض فون پہ اکتفا کر کے غلطی کی۔ خودداری انسان کو ہر وقت نہیں جچتی۔ گئی تھی اس کے گھر، خودداری چھوڑ آئی اور بے شمار الزامات کی مہر لگوا کر واپس چلی آئی۔ ان کی ماں کو لگتا تھا کہ میں نے ولید کو شادی پہ مجبور کیا تھا تاکہ میں اس کی دولت اور شہرت کا فائدہ اٹھا سکوں۔ ایک خوددار انسان کوئی بھی الزام سہ لیتا ہے ولی، مگر وہ خود کو بھکاری نہیں سن سکتا، اور میں بھکاریوں کی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی اس محل سے۔ ایک بار پھر وہ ضبط چھوڑ بیٹھی تھی، پھر وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ولی کے دل کی جھونپڑی کی آخری کلی بھی اکھڑ گئی تھی۔
وہ تیز ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ آپ خدارہ یوں مت روئیں، ولید کی روح کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں اس کا دوست ہوں اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ خدا کے لیے بھول جائیں پرانی باتوں کو، خود کو اس قید غم سے نجات دے دیں اور ولید کی روح کو بھی اس غم جدائی سے آزاد کر دیں۔ اپنی زندگی کو ایک موقع دیں۔ خدا ہمیشہ تیار رہتا ہے انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے، اگر وہ اچھے کی امید رکھ کر سفر شروع کرے۔ امید رکھنے کے لیے امید کا نظر آنا بہت ضروری ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی تو کیا امید رکھوں؟ اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جو بھی ہو، انسان کو خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے، اور پھر امید پر ہی تو دنیا قائم ہے۔ دنیا تو مریخ پہ قائم ہونے کا سوچ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ آج بھی اپنی دنیا کو امید پہ قائم کر لیتے ہیں۔ وہ جب امید سے کوئی امید نہیں ہے، ویسے بھی زندگی گزارنی ہے، گزر جائے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کو گزارنے کی بجائے زندگی کو جئیں، اور اس کے لیے آپ کو پر امید ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں چاہنے والے ولی صاحب؟ اور امید پر تمہیں اتنا ہی بھروسہ ہوتا تو پہلے اپنے چہرے کی زردی کا کوئی علاج ڈھونڈتے۔ اس نے بغور ولی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ولی دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی آپ کو میں خوش و خرم اور مطمئن دکھائی دیتا ہوں، کبھی آپ کو میرے چہرے پہ سارے غم نظر آنے لگتے ہیں، اس تضاد کی کوئی خاص وجہ؟ ولی نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ اسے خاموش پا کر وہ خود ہی بول پڑا۔ میں دیتا ہوں جواب اس سوال کا۔ میرے چہرے پہ جو اطمینان اور سکون دکھائی دیتا ہے نا آپ کو، وہ اس امید کے تحت ہی ہے۔ امید مجھے راستہ دکھاتی ہے، پچھتاؤں کو کفارے میں بدلنے کا کہتی ہے، تب میں مطمئن ہو جاتا ہوں اور میری آنکھیں اور چہرے پر نیا عزم ابھرتا ہے۔ یہ آدھی بات کا جواب ہے ولی صاحب، باقی کی آدھی بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ چہرے پہ اترنے والی زردی، افسوس اور پچھتاوے، ان کا کیا؟ کیا تب آپ کی امید خاص چڑھنے چلی جاتی ہے؟ وہ ولی کو لاجواب کرتی ہوئے تلخ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہی سمجھ لیں۔ اس نے افسردگی سے شانے اچکائے۔ تو اب کہاں ہے امید؟ چہرہ تو آپ کا غم کی تصویر بنا ہوا ہے۔ بالکل میرے سامنے ہے امید، اس نے ہمت کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر سامنے ہے تو پھر چہرے پہ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود نا امید کھڑی ہے، ولی نے بلا کسی تاثر کے کہا۔ اس کی بات سن کر عائشہ کے چہرے کے سارے تاثرات آپس میں گڑمڑ ہو گئے تھے۔ وہ سانس روکے ولی کو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر دونوں کے درمیان کچھ لمحات خاموشی میں ہی گزر گئے تھے۔ عائشہ کے چہرے پر بہت سے سوال ابھرے، تاہم وہ خاموش ہی رہی۔ ان کا جواب دینے کے لیے ولی کو ہی ہمت کرنی تھی۔ میں ولید کے حصے کا ادھورا کام پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہ ساری خوشی دینا چاہتا ہوں جو وہ نہیں دے پایا۔ اس کی طرف سے سارا کفارہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ پہ بخوبی قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ کفارہ؟ عائشہ نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کوئی غلطی تو نہیں تھی جس کا کفارہ ادا کیا جائے؟ اس کا دکھ تو میرے نصیب میں لکھا تھا، نصیب کے لکھے کا کفارہ کیسا؟ اس کے سوال پہ ولی نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے دل میں اس کا جو مقام ہے وہ میں اسے چھین کر کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ ایسا کرنے کی بجائے میں یوں ہی زندگی گزارنا چاہوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی واپس جانے کے لیے مڑی۔ مقام کس نے مانگا ہے آپ سے؟ محبت کا سوال کس نے کیا ہے؟ میں تو خود چاہتا ہوں کہ جو ولید کا ہے وہ اس کے پاس رہے۔ میں تو بس ایک سہارا بننے کی اور بنانے کی بات کر رہا تھا۔ محبت نہیں چاہیے مجھے، قسم سے۔ دو ٹوٹی ہوئے دل ملیں گے تو مٹی بھی سونا کر دیں گے۔ اکٹھے نہ صحیح، ایک نہ صحیح، دونوں کو الگ الگ اپنی منزل مل جائے گی، اور ولید کی محبت بھی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ عائشہ پل بھر کے لیے رک کر ولی کی بات سنتی رہی، بنا مڑے، بنا کوئی سوال کیے۔ وہ وہیں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ساری ہمت کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ تلخی کے سارے ناگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے تیز تیز سانس سے لینے لگی۔ دل کو بہلا کر آنسو پونچھ کر وہ باہر واش بیسن پہ آ گئی تھی۔ ولی کے حلق سے نوالے کا ایک بھی ٹکڑا نہیں اترا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی تھی۔ اگلے لمحے اس کی نگاہ واش بیسن کے پاس کھڑی عائشہ پہ جا کر ٹھہر گئی۔ وہ ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے غم زدہ چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ طواف کرنے لگی تھی۔ پھر کچھ سوچتی ہوئی اس نے کھڑکی بند کر دی، جس کی آواز پہ عائشہ نے مڑ کر اوپر دیکھا تھا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، ولی نے بشرا بیگم کو سلام کیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں جمعے سے پہلے نہیں آ سکا، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا تو سوچا جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، صبح ہو یا شام ایک ہی بات ہے بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ولی کے چہرے کا سارا سکون غائب ہو گیا تھا۔ اپنے لیے بیٹے کا لفظ سن کر اس کے جذبات طیش میں آ گئے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ نم آنکھوں کا منظر خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ مشکور نظروں سے بسرا بیگم کی طرف دیکھے، لیکن اس نے یہ خیال تک کر دیا تھا، البتہ وہ اپنی زبان کو نہیں روک پایا تھا۔
آپ نے مجھے بیٹا کہہ کر جو عزت بخشی اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، بیٹوں کی طرح ہی لگتے ہو تم مجھے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتی ہوں گی۔ اس کے سوال پہ بشرا نے اخبار سے نگاہیں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بے حد۔ انہوں نے سر داب بھری۔ ایک لفظ بولنے کے لیے تو میری زبان ترستی ہے۔ ان کی آواز بھر آئی۔ شکریہ تو تمہارا بنتا ہے جس کی وجہ سے میرا زبان کو یہ موقع ملا۔ آپ کا جب دل کرے آپ یہ استعمال کر سکتی ہیں۔ ویسے ولید قریشی کی موت کا دکھ مجھے بھی بہت ہوا تھا، میں آج بھی اس کا بہت بڑا فین ہوں۔ ولی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ 5 سالوں میں پہلی بار کسی نے کہا ہے کہ وہ ولید کا فین ہے، اور وہ اس گمان میں تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو اس کے فین ہوں گے جو اس کے نام کو زندہ رکھیں گے۔ بشرا بیگم نے سرد آہ بھرتی ہوئے کہا۔ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ وہ ہاتھوں پہ دستانے چڑھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم کرو اپنا کام۔ انہوں نے گہری سانس لے کر نگاہیں دوبارہ اخبار پہ مرکوز کر لیں۔ وہ لان کے کونے میں کرسی پہ براجمان تھیں۔ ولی نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی اس کی نگاہیں کیکٹس پہ پڑی تھیں۔ خالی بچ جانے والی جگہ پہ بشرا بیگم نے اس کے مشورے کے مطابق کیکٹس رکھوا دیے تھے۔ اس نے گردن گھما کر ایک نظر مطالعے میں مصروف بشرا بیگم پہ ڈالی اور ایک کیکٹس پہ، اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران رحمان بھی ہاتھ میں کتاب پکڑے لان میں چلے آئے اور بشرا بیگم کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ آج چائے نہیں ملے گی؟ بیٹھتی انہوں نے کتاب کھولی۔ بالکل ملے گی، زینت لے کر آتی ہوگی۔ اسے کہا تھا کہ جب صاحب اٹھیں تو چائے بنا لے۔ کبھی اپنے ہاتھ کی چائے بھی پلا دیا کرو، ایک عرصہ گزر گیا بدمزہ چائے پیے ہوئے۔ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے مذاق کیا۔ وہ خود سنجیدہ ہی رہے، اس بات پہ بشرا بیگم تلملا اٹھی۔ اتنے سال آپ نے بدمزہ چائے پی ہے، اب اس عمر میں مزیدار چائے ہی پئیں۔ انہوں نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر غصے بھری نگاہوں سے رحمان کو دیکھا۔ اتنے سالوں بعد بھی غصہ تمہاری ناک پہ بیٹھا رہتا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہی لڑکا جس کے کام کی تعریف کرتی ہو تم؟ انہوں نے ولی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں وہی لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ سوچ رہی ہوں اس بار سے خالی ہاتھ نہ جانے دوں، پچھلی بار بھی اس نے کچھ نہیں لیا تھا۔ خالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہیے، جو بھی مناسب لگے اسے دے دینا۔ اسی دوران زینت وہاں چائے لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ 2 کپ ان دونوں کے آگے رکھ کر وہ تیسرا کپ ولی کے پاس لے گئی۔ اس نے بنا کچھ کہے کپ پکڑ لیا اور دستانے اتار کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ بشرا بیگم اور رحمان قریشی کی ساری گفتگو بآسانی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، مگر اسے کوئی سروکار نہیں تھا ان کی باتوں سے۔ ان کی سوچ کا محور تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ کیکٹس کو گھورتے ہوئے چائے کے سوٹے لگاتا رہا۔ ویرا سے میری بات ہوئی تھی، بتا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ پاکستان کا چکر لگائے شاویز کے ساتھ۔ بشرا بیگم نے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، رحمان نے چونک کر کہا۔ ویسے ہے کیسی ہے ویرا؟ میری تو بہت دنوں سے بات نہیں ہو پائی اس سے۔ ٹھیک ہی ہے وہ، مگر پہلے کی طرح خوش نہیں لگی مجھے، اور آپ کی بات نہ کرنے کا گلہ بھی کر رہی تھی۔ رحمان کو دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے کپ رکھ دیا۔ خوش کیوں نہیں لگی تمہیں؟ کوئی وجہ نہیں بتائی اس نے؟ پوچھا تھا میں نے، کہہ رہی تھی کہ شاویز پہلے کی طرح توجہ نہیں دیتا اس پر، اور پھر خود ہی کہنے لگی کہ اس پہ کام کا بہت پریشر ہے، شاید اس لیے وہ باقاعدہ وقت نہیں نکال پاتا۔ بشرا کی پہلی بات رحمان کے دل پہ عقاب کی طرح جھپٹی تھی، جبکہ دوسری بات پر اس کا دل جھپک کر پلٹا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ کام کا پریشر ہوگا اس پر، ورنہ وہ تو بہت محبت کرتا ہے بیرا سے۔ انہوں نے کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد مردوں کا بدل جانا عام سی بات ہے۔ بشرا بیگم نے انہیں کی نکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی دوران ولی چائے کا خالی کپ میز پہ رکھ گیا تھا۔ اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار کام میں لگ گیا تھا۔ پودے سے سارے سوکھے پتے اس نے اتار لیے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا۔ مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر کے وہ گھر چلا آیا۔ کھانے کے انتظار میں اس نے پلنگ کے دراز سے وہی کتاب نکال لی جس سے وہ پہلے بھی نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کے ساتھ ساتھ اس کے دل پہ بھی دستک ہوئی۔ اس نے کتاب بند کر کے واپس دراز میں رکھی اور دروازہ کھول دیا۔ آپ؟ عالیہ کو دیکھتی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیوں، آپ کسی اور کی آمد کے منتظر تھے؟ عالیہ نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، دراصل کچھ دنوں سے آپ گھر پہ نہیں تھیں تو اچانک دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانا پکڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، سسرال گئی ہوئی تھی اور کل دبئی واپس جا رہی ہوں، سوچا آخری بار کھانا میں ہی دے آتی ہوں، لیکن فکر نہ کریں آپ، میرے بعد باجی ہی لایا کریں گی۔ اس نے ولی کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں پھیریں۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ لائیں، خالہ لائیں یا پھر آپ کی باجی؟ پیٹ کو پوجا سے مطلب ہے، مندر سے نہیں۔ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ خیر یہ تو آپ نہ ہی کہیں کہ فرق نہیں پڑتا، پوجا کو بھلے مندر سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، مگر دل کو دلدار سے فرق پڑتا ہے۔ جس کی آمد متوقع ہو اور وہ نہ آئے تو راستے بھی رونے لگتے ہیں۔ وہ اجنبی کو پروٹوکول نہیں دیتے۔ خیر یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، آپ ایک بات تو بتائیں، کمرے میں بند اکیلے کیسے رہ لیتے ہیں؟
ضروری تو نہیں جو بظاہر اکیلا نظر آئے وہ حقیقتاً بھی اکیلا ہی ہو. یہ در و دیوار میرے ہمدم ہے. اس نے کمرے کی چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. یہ میری بات بھی سنتے ہیں، اپنی داستان بھی سناتے ہیں، میرے ساتھ سوتے جاگتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں. حیرت ہے آپ یہ افسانی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں تو ناولوں میں ہوتی ہیں. عالیہ نے اسے پھر سے گھورا. آپ کے آنے سے پہلے ایک ناول ہی پڑھ رہا تھا، وہیں سے شاید اثر ہوا ہو مجھ پر. اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ناول بھی پڑھتے ہیں آپ؟ وہ پھر سے چونکی. ہاں کیوں، میں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں ولی بھائی، میرا مطلب تھا کہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ بھی افسانوں پہ یقین رکھتے ہوں گے یا قصے کہانیاں پڑھتے ہوں گے. جب تک مریخ پہ تھا میں یہ سب نہیں پڑھتا تھا. جب سے زمین پہ آیا ہوں تو جیسے مجھے بھی دل لگ گیا ہو. وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عالیہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی. میرا وہ مطلب نہیں تھا. میں نے صرف اس لیے کہا کہ آپ روحانی قسم کے لگتے ہیں. 5 وقت کے نمازی ہیں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے، چہرے پہ گہری داڑھی ہے، ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہیں اور لب و لہجہ ہمیشہ سنجیدہ. اس نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا. اس کی بات سن کر ولی پھر مسکرا اٹھا تھا. عالیہ نے پہلی بار اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. آپ سے کس نے کہا جو نمازی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اس کے پاس دل نہیں ہوتا، وہ احساسات کو محسوس نہیں کر سکتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے عالیہ سے سوال کیا تھا. ویسے ایک بات پر میں بھی حیران ہوں. کس بات پر؟ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. یہی کہ آپ دونوں بہنوں کی رائے میرے بارے میں دوغلی ہے. کبھی میں مطمئن نظر آتا ہوں تو کبھی غم زدہ. کبھی آپ مجھ پہ محبت کا شک کرتی ہیں اور اب کہہ رہی ہیں کہ میرا حلیہ ایسا نہیں کہ میں اپنے دل کی بات سنوں یا کچھ محسوس کروں. وہ لاجواب سی ہو کر فرش کو گھور رہی تھی. قصور ہمارا بھی نہیں ہے ولی بھائی. وہ کچھ دیر بعد بولی. آپ واقعی ایسے ہیں، کبھی غم کا عکس بن جاتے ہیں اور کبھی دل کی چادر اوڑھ لیتے ہیں جیسے اب اوڑھ رکھی ہے، اور بات بات پہ مسکرا بھی رہے ہیں، لیکن اگلی لمحے کوئی خبر نہیں کہ آپ کا چہرہ ہی پیلا پڑ جائے. وہ یہ کہہ کر نیچے چلی آئی. ولی کچھ دیر وہیں کھڑا اس کی باتوں پہ غور کرتا رہا. پھر اس نے دیوار پہ جذبہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو کہ اب پیلا پڑ چکا تھا. اتنے دنوں بعد باہر آئے ہو میرے ساتھ کافی کے لیے؟ عبیرہ نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے شکوہ کیا تھا. شاویز نے فون سے ہٹا کر ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی. تو کیا ہوا، گھر میں تو ایک ساتھ ہی پیتے ہیں نا. اچھا تو پھر شادی سے پہلے کیوں ہر روز شام کو کافی کا کہا کرتے تھے؟ منتیں کیا کرتے تھے میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، بہانوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے. شادی سے پہلے ہر مرد یہی کرتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان چونچلوں کے لیے وقت نہیں بچتا. اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سرسری سا جواب دیا. انہی باتوں سے بچنے کے لیے کہتی ہوں کہ مجھے جاب کرنے کی اجازت دے. تو ذمہ داریاں تقسیم ہوں گی تو آسانی ہمیں ہی ہوگی، ورنہ آہستہ آہستہ مجھ پر بوجھ بننے کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. عبیرہ نے اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر احساس بھرے لہجے میں کہا. کم آن عبیرہ، تم کوئی بوجھ نہیں ہو مجھ پر، بس کچھ وقت کی بات ہے. تھنگس ول بیکم نارمل. شاویز نے اس کے طرف کھوئے ہوئے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا. ہاں ایسا ہونا بھی چاہیے. وہ اس کی طرف شوخ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی. مت بھولنا کبھی کہ تم نے کتنی محنت اور دعاؤں سے مجھے حاصل کیا ہے. بالکل، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. کیسے بھول سکتا ہوں میں ان دعاؤں کو. بس ذرا حوصلہ رکھو، پاکستان سے واپسی پہ تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے. مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا، اور تمہیں ایسا کرنا بھی پڑے گا. تو کیا تم مجھے فورس کرو گی؟ شاویز نے کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا. نہیں میں نہیں کروں گی، بلکہ تم خود اپنے آپ کو فورس کرو گے. وہ شوخ لہجے میں بولی. شاویز نے گہری نظر اس پہ ڈالی. اوکے دیکھتے ہیں کون فورس کرتا ہے اور کون فورس ہوتا ہے. اس کا لہجہ خشک تھا. اچھا شاویز، وعدہ کرو کہ اس بار تم مجھے اپنے گھر والوں سے بھی ملواؤ گے، چاہے ان کا جو بھی ری ایکشن ہو وہ ہمیں قبول کریں نہ کریں. میں ان سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں، انہیں متاثر اور قائل کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ بڑوں کی بلیسنگز کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یہ وعدہ تو میں بہت پہلے کر چکا تھا کہ جب حالات معمول پہ آئیں گے تو اپنے گھر والوں سے ضرور ملواؤں گا. مجھے خود بھی ان سے ملی ہوئی عرصہ بیت گیا. وہ میرے ماں باپ نہ صحیح، مگر پھر بھی میرے اپنے ہیں، میرے بڑے ہیں. وہ مجھے قبول کر لیں گے نا؟ ہاں انہیں کرنا ہی پڑے گا. وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا. اس کی آنکھوں میں لالگی اتر آئی تھی. میں سوچ رہی ہوں کہ خالہ اور خالو کو بھی ساتھ لے کر جائیں. بڑوں سے میڑے ملیں گے تو بات کچھ اور ہی ہوگی. ہرگز نہیں. وہ چونکا. مجھے نہیں پتہ میرے گھر والوں کا رد عمل کیا ہو ہمیں دیکھ کر. میں نہیں چاہتا کہ آنٹی اور انکل کو کسی قسم کی شرمندگی اٹھانا پڑے ان کے ہاتھوں. آخر ان کی بیٹی کو مسترد کر کے میں نے تم سے شادی کی ہے، اور اس کا لندن آنے کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا. وہ انکار کی وضاحت دیتے ہوئے بولا. ساتھ ہی اس نے نظریں پھیر کر عبیرہ کی طرف دیکھا. وہ بہت مطمئن لگ رہی تھی. تم نے انکل آنٹی کو بتا دیا ہمارے آنے کا؟ ہاں آنے کا تو بتایا، مگر ڈیٹ وغیرہ نہیں بتائی، یوں ہی سرسری سے ذکر کیا تھا. عبیرہ نے جواب دیا. گڈ، بتانا بھی نہیں. وی شوڈ سرپرائز دم. ہاں میں بھی انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں.
ویسے آنے کا اشارہ دیکھ کر بھی غلطی ہی کی میں نے. کتنا مزہ آتا اگر اچانک ہی جا کر ہم گھر کی ڈور بیل بجاتے. وہ تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں, وہ سرپرائز ضرور ہوں گے, تم فکر مت کرو. شاویز نے اسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. وہ مسکرا اٹھی تھی. وہ آج شاویز کے ساتھ باہر آ کر بہت خوش تھی. بڑے دنوں بعد اسے یہ لمحہ میسر آیا تھا اور وہ اسے بہترین انداز میں گزار رہی تھی. کافی کے بعد وہ دونوں کیفیٹیریا سے باہر آ گئے تھے. شاویز اس کی خوشی کو محسوس کر رہا تھا. آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی ہو, وجہ جانتے ہوئے بھی وہ سوال کر بیٹھا. خوشی کب ضرورت کے تحت ہوتی ہے شاویز, یہ تو دل کے موسم کے مطابق رنگ بکھیرتی ہے چہرے پہ. اس نے چلتے چلتے شاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. پھر تو لگتا ہے دل میں بہار کا موسم ہے. موسم کا تو پتہ نہیں, بس بہار کا لمحہ ہے, وہ سنجیدگی سے بولی. موسم تو اب آتا ہی نہیں, بس ایک جھونکا آتا ہے, چھو کر چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہی تمہاری مصروفیات اور تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ. تمہارا شکوہ بجائے ابیرا, لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. بس تھوڑا اور صبر کرو, سب پہلے جیسا ہو جائے گا. اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. شکوہ تو نہیں کیا میں نے, بس یوں ہی بات دل میں آئی اور میں نے کہہ دی. شاویز کے ہاتھ چھڑانے پر اس نے رفتار بڑھا لی تھی. محبت کرنے والوں کی سنجیدہ بات بھی شکوے میں شمار ہوتی ہے. اس کی شانہ بشانہ چلتے ہوئے بولا. تو کیا محبت میں سنجیدگی نہیں ہوتی؟ اس نے بھی چلتے چلتے پوچھ لیا تھا. ہوتی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتی. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہنستے مسکراتے چہرے پہ اچانک سنجیدگی ڈیرا ڈال لے تو وہ یقیناً شکوے جیسا ہی لگتا ہے. تم نے جب وہ بات کی تھی تو تمہارے چہرے پہ محض سنجیدگی بچی تھی, مسکراہٹ نہیں تھی, اطمینان نہیں تھا. ظاہر ہے شاویز ہر بات مسکرا کر کرنے والی تو نہیں ہوتی. کچھ باتیں سنے جانے کے لیے سنجیدگی مانگتی ہیں. اب میں نے سنجیدگی سے نہ کہی ہوتی وہ بات تو تم اسے اتنی توجہ سے سن کر کوئی تسلی نہ دیتے مجھے. اچھا جی, اب کوئی اور تسلی چاہیے تمہیں یا پھر گھر چلیں؟ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. وہ بظاہر مسکرا رہا تھا. ابیرا نے گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور چلیں کہہ دیا. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, لیکن آج آپ اس مسجد میں کیسے تشریف لے آئے؟ ولی نے کریم بخش سے دونوں ہاتھوں سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا, کیونکہ وہ عموماً قبرستان سے ملحقہ مسجد میں ہی جایا کرتے تھے. بلال لے آیا مجھے, ادھر پاس ہی ایک گھر میں جانا تھا کسی بیمار بچے کو دم کرنے. تم سنا برخوردار, کیسے مزاج ہیں؟ کریم بخش کی بوڑھی آنکھوں نے اس کے چہرے کا طواف کیا. آپ کی دعائیں کریم چچا, اور اللہ کا کرم ہے. وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی بھی بولا. تمہارا چہرہ بتا رہے کہ نیند میں سکون ملنے لگا ہے تمہیں. کریم بخش کی نظریں بدستور اس کے چہرے پر تھیں. جی کریم چچا, آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے. اس نے کھوئی ہوئے لہجے میں تصدیق کی. آپ نے دم کر لیا یا ابھی جانا ہے؟ اگر کر لیا تو میرے ساتھ گھر چلیں, کھانا میرے ساتھ کھائیں, مجھے بہت خوشی ہوگی. دم تو کر لیا اور کھانا بھی وہیں کھا لیا. نماز کا وقت ہوا تو میں ادھر چلایا. تمہاری یہ دعوت محفوظ ہے. اللہ نے چاہا تو اگلی بار ضرور آؤں گا تمہارے ساتھ. خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے. آمین. چلیں پھر آئیں, میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں قبرستان تک, ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی جائیں گی. بلال کو میں بتا دوں گا. وہ دونوں مسجد سے باہر آ گئے تھے. باتوں باتوں میں ان کے قدم قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے. دوسری طرف عائشہ گھر کے برآمدے میں پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی. عالیہ کے دبئی واپس جانے کے بعد ایک بار پھر خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی. عالیہ جاتے جاتے بھی اسے ایک امید اور راستہ دکھا کر گئی تھی, مگر وہ ہمیشہ کی طرح اسے بحث کر کے اپنے فیصلے اور دلیل پہ ڈٹی رہی. اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی امید کو نہیں جانتی, وہ اپنی زندگی سے خوش ہے. عائشہ, امی نے اسے چادر اوڑھتے ہوئے پکارا. وہ چونک کر خیالوں سے باہر آ گئی. جی امی, کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ہاں, جمیلہ کا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے, سوچ رہی ہوں اس کا پتہ لے آؤں. تم آ کر دروازہ بند کر لو. چولہے پر چنے رکھے ہیں, دیکھ لینا اگر گل جائیں تو. جی امی, میں دیکھ لوں گی. اس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور آگے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا. ان کے جاتے ہی اسے امی کی ایک بات یاد آئی تھی. کبھی غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا, یوں لگتا ہے جیسے کسی قافلے سے بچھڑ گیا ہو اور نا امید ہو کر اس نے وہیں صحرا میں ڈیرا ڈال لیا ہو. اس نے سر اٹھا کر اوپر والے کمرے کی بند کھڑکی کی طرف دیکھا, جہاں سے ولی کی کہی ہوئی کچھ باتوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا. دو ٹوٹے ہوئے دل ملیں گے تو مٹی کو بھی سونا کر دیں گے. دونوں کو الگ الگ اپنی منزل مل جائے گی. مقام کس نے مانگا ہے آپ سے؟ محبت کا سوال کس نے کیا ہے؟ میں تو خود چاہتا ہوں جو ولید کا ہے وہ اس کے پاس رہے. میں تو بس سہارا بننے اور بنانے کی بات کر رہا ہوں. ولی کی باتوں کا حملہ ناکام بنانے کی خاطر اس نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا. وہ بے قراری کے عالم میں صحن میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی. ایک نئے مورچے سے اس پر حملہ ہوا جو اس کے لیے زیادہ خطرناک تھا. باجی, مجھے اس احساس سے آزاد کر دیں کہ میں نے رمیز سے شادی کر کے آپ کی خوشیوں پہ قبضہ کیا ہے. عالیہ کی بات اس کے کانوں میں گونجی تو وہ ٹھٹک کے رک گئی.
پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسی کیفیت سے دوچار تھی، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے وقت وہ اسی قسم کی باتوں میں الجھتی رہی۔ ولی سے الجھنا تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے کھانا پکڑا کر چلی آتی تھی۔ ولی اور ثریا بیگم اس کی اس خاموشی پر اندر ہی اندر مطمئن تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچ کے دائرے کے تحت اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو مثبت اشارہ سمجھ رہے تھے۔ ثریا بیگم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فردوس سے اس کے رشتے کی بات دوبارہ چلائے گی۔ سوچتے سوچتے اس نے صحن کے نہ جانے کتنے ہی چکر کاٹ لیے تھے۔ وہ ولی کے بارے میں بھی جب بھی کسی منفی پہلو پر سوچتی تو اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ولی کی کسی خوبی یا امی کی ہوئی تعریف کو سوچتی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ وہ چاہتی ہوئی بھی اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائی۔ وہ ولی کو انکار کے لیے جتنا زیادہ اس کے بارے میں برا سوچتی اتنا ہی وہ مثبت چہرہ لیے اس کی نظروں میں گھومنے لگتا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا سہارا نہیں بننے دوں گی۔ وہ باغیچے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے ولید کی یاد ہی کافی ہے۔ میں تمہیں سہارا بنانے کے لیے خود کو استعمال نہیں ہونے دوں گی ولی، کبھی نہیں، بالکل اس گلاب کے پودے کی طرح جیسے اس پر کبھی پھول نہیں کھلا ولید کے جانے کے بعد، بالکل ویسے ہی میرے دل میں کوئی نئی امید نہیں کھلے گی۔ انہی سوچوں میں گم وہ باغیچے میں قدم رکھ چکی تھی۔ کوئی بھی انداز میں وہ سارے پودوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ انجانے میں اس کا ہاتھ گلاب کے پودے سے بچ نہیں پایا تھا۔ جب کانٹا اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوا تو اس نے تکلیف بھرے انداز میں خیالوں کی چادر اتار پھینکی۔ ہتھیلی پہ ابھرنے والا خون کا قطرہ دیکھ کر اس نے دکھ بھرے انداز میں پودے کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ گلاب کے پودے کی طرح بے شمار کانٹے جیسے اس کے وجود میں ابھر آئے تھے۔ وہ حیرت سے پودوں پر برسوں بعد نکلنے والی کومپل کو دیکھ رہی تھی۔ پتوں کے درمیان دل کی شکل کے وہ ہرے رنگ کی کومپل اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہوتا جا رہا تھا اور چہرے پہ کچھ دیر پہلے آنے والی ساری پختگی گلاب کی پتیوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ میں اب چلتا ہوں، نماز کے لیے دکان پہ زبیر کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ولی نے کریم بخش کو قبرستان تک چھوڑ دیا تھا اور اب واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ چل کر تھک گئے ہوگے تم بھی، کچھ دیر بیٹھو، پانی پیو، پھر چلے جانا، دکان کا کیا ہے، چلتی ہی رہے گی۔ کریم بخش نے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ حجرے کے سامنے پہنچ کر کریم بخش نے حجرے کی دیوار سے ٹیک لگی ہوئی چارپائی سیدھی کر دی۔ بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر کریم بخش حجرے کے اندر چلا گیا۔ اسی دوران ولی کے ہاتھ پر ایک شہد کی مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر مکھی کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ کریم بخش پانی کا گلاس لے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شہد کی مکھی تھی، سوچا کاٹ نہ لے۔ ولی نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے جواب دیا، جتنی دیر تم نے سوچنے میں لگائی وہ کاٹ بھی سکتی تھی۔ کریم بخش نے مسکرا کر کہا اور اس کے برابر چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ تھک تو آپ بھی گئے ہوں گے، لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ولی نے چارپائی سے اٹھنے لگا۔ ارے نہیں، تم بیٹھو، تھکن ہوگی تو رات کو اتر جائے گی، ویسے بھی ساری عمر لیٹنا ہی ہے یہاں۔ اس نے ٹھنڈی آب بھرتی ہوئی قبروں کی طرف دیکھ کر کہا جن میں اس کی بیوی اور بچوں کی قبریں بھی شامل تھیں۔ اسی دوران ولی کے بازو پر ایک پیلے رنگ کا بھیڑ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بکھلاتے ہوئے بازو جھٹکا تو مٹی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ کریم بخش نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ بھیڑ تھا۔ اس نے کریم بخش کی سوالیہ نظروں کا خود ہی جواب دے دیا۔ وہ گلاس ٹوٹنے پہ ہلکا سا شرمندہ بھی تھا۔ کریم بخش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایک بات تو بتاؤ بیٹا، کریم بخش نے الٹا سوال کیا۔ جی پوچھیں۔ جب شہد کی مکھی ہاتھ پہ بیٹھی تو تم نے فوراً ہاتھ نہیں جھٹکا اور نہ ہی تم بکھلائے، اور جب بھیڑ دیکھا تو بکھلا کر گلاس توڑ بیٹھے، حالانکہ ڈنک تو شہد کی مکھی کا بھی تھا، لڑ تو وہ بھی سکتی تھی۔ وہ کریم بخش کے سوال پہ الجھن میں پڑ گیا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے جواب نہیں مل سکا تھا۔ پتہ نہیں کریم چچا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ساتھ ہی وہ منتظر نگاہوں سے کریم بخش کا جواب سننے کا انتظار کرنے لگا۔ بہت سادہ سا سوال تھا، کریم بخش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہد کی مکھی سے تم نسبتاً کم ڈرے تھے، شاید اس لیے کہ وہ انسان دوست مکھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے، جبکہ بھیڑ صرف نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ جب کی بات تو سمجھ آ گئی چچا، لیکن اس بات کے کرنے کا مقصد نہیں سمجھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے کریم بخش کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا، ہم انسان بھی ان دونوں مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ بھیڑ کی طرح ہوتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ صرف نقصان ہی پہنچاتے ہیں، اور کچھ لوگ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، چاہے ان میں ایک خامی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی طرح کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا ہی دیتے ہیں دوسروں کو، مگر ہم نادان ہیں، دونوں کو ایک جیسے ہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں میں ایک مشترک چیز ڈنک دیکھتے ہیں اور برابر کر دیتے ہیں دونوں کو،
یہی وجہ ہے کہ اچھائی کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں میں خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیاں بھی یاد رکھنی چاہیے تاکہ رشتے قائم رہیں، محبتیں بنی رہیں۔ اچھے اور برے میں فرق رکھنا چاہیے، دونوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ کریم بخش نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نماز پڑھ کے دوبارہ سویا ہوا ولی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ فون پہ وقت دیکھا تو صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ اپنا بستر سمیٹ کر اس نے کھڑکی کھول دی تاکہ تازہ ہوا کمرے میں داخل ہو سکے۔ اس دوران اس کی نگاہ سیدھے باغیچے کی طرف اٹھ گئی جہاں ایک عدد خوبصورت گلاب کا پھول پورے باغیچے پہ حکمرانی کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہائی ریزولیوشن والی اس کی نظریں آہستہ آہستہ دھندلاتی چلی گئیں۔ پھول بھی دھندلا گیا۔ وہ لال رنگ کا ایک دھبا سا لگنے لگا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے یوں ہی کھویا کھویا وہاں کھڑا رہا، پھر ہاتھ میں ناشتہ پکڑے جیسی عائشہ کچن سے نکل کر صحن میں آئی، اس کی نظروں کے لینس زوم آؤٹ ہو گئے تھے۔ اس کی نظریں شفاف ہو گئی تھیں اور وہ اس دستک کا انتظار کرنے لگا جس کی آواز سے بھی اسے محبت تھی۔ دستک ہوئی تو اس نے کمرے کے ساتھ ساتھ دل کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ ایک تازہ محبت کا جھونکا اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو گیا تھا۔ پہلی بار اس نے مسرور نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا، مگر وہ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی خاموشی سے اس کی طرف برتن بڑھا رہی تھی اور اس کا ایک ہاتھ دروازے کی دہلیز پر تھا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ ولی نے اس کے ہاتھ سے برتن پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے اور آپ کے درمیان اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ ولی کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ میں وجہ بنانے کے لیے تیار ہوں، میں ولی تو نہیں ہوں، مگر اس کی ساری عادتیں اپنانے کی کوشش کروں گا جو آپ کو پسند تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو گویا ایک بار پھر لبادہ اوڑھنے کو تیار ہیں آپ؟ عائشہ نے اس کی طرف تکلیف بھرے انداز سے دیکھا تھا۔ لبادہ نہیں، میں وہ وعدہ اوڑھنے کو تیار ہوں جو اس نے آپ سے کیا تھا۔ آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بولا۔ زندگی نے تو کبھی مجھے اپنا حصہ نہیں بنایا، میں آپ کو کیسے اس کا حصہ بنا دوں؟ مگر میں تو اپنی ادھوری زندگی کا حصہ بنا سکتا ہوں نا آپ کو، اور یہ شرعی لحاظ سے کوئی غلط سوچ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا اور آپ کا دکھ ملتا جلتا ہے، ہم دونوں ایک ہی قافلے سے بچھڑے ہیں، دونوں مل جائیں گے تو منزل مل جائے گی دونوں کو، ولی نے احساس بھرے لہجے میں جواب دیا۔ صرف آپ کو ملے گی منزل، میری منزل تو کب کی دب چکی ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں مانتا ہوں مگر جینے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے، چاہے وہ ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ رکشے والا جب کسی مسافر کو اس کی منزل پہ چھوڑتا ہے تو وہ صرف مسافر کی منزل تو نہیں ہوتی نا، رکشے والے کو بھی تو کرائے کی صورت میں وہاں تک پہنچنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں خود کو رکشہ سمجھوں یا پھر رکشے والی، کیونکہ مسافر تو میں نہیں ہوں، اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زندگی کو رکشہ سمجھے اور مجھے مسافر۔ وہ آج اس کے لہجے سے بخلا نہیں رہا تھا۔ میں تو پھر رکشے والی ہوئی نا، وہ غصے سے بولی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ولی سے چھپانے کی خاطر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، لیکن ولی سے اس کی مسکراہٹ چھپ نہیں پائی تھی۔ مثال دے کر پھنس گیا ہوں میں، وہ بھی جواباً مسکرا دیا۔ عائشہ کی مسکراہٹ نے اس کی ہمت اور بڑھا دی تھی۔ دیکھیں، میں وعدہ تو نہیں کروں گا لیکن پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں کو پھر سے بحال کر دوں، آپ کو زندگی سے محبت کرنا سکھا دوں، اور میں بدلے میں صرف ایک نکاح کے اور کچھ نہیں چاہوں گا آپ سے۔ آپ کو اپنے دل پہ پورا اختیار ہے کہ آپ اس میں ولید کو مکین رکھیں۔ وہ میرا دوست تھا، مجھے اسے کھو جانے کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو ہے۔ میں قطعی طور پر اس بات سے غافل نہیں ہوں کہ محبت کس سے کہتے ہیں اور اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بے شک اس کی قبر پہ پھول بکھیریں یا اگربتیاں جلائیں۔ عائشہ نے مڑ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ دیکھیے ولی صاحب، میں آپ سے نکاح کروں یا نہ کروں یہ تو میں نے سوچا نہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، اس کی قبر پہ پھول چڑھانے اور اگربتیاں جلانے سے مجھے نہ امی روک پائی ہیں نہ کوئی اور روک سکتا ہے۔ محبت نہ بھی ہوتی تو اس کے جتنے احسانات ہیں اس گھر پہ، اس کا تو اتنا حق بنتا ہے۔ اس کی بات نے ولی کے دل کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے تھے۔ اس کے لیے یہ بات غیر متوقع نہیں تھی، مگر عائشہ کے لہجے کی پختگی نے اس کا دل رون ڈالا تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی مجھے، سہارا ڈھونڈنے کے لیے تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس دنیا میں اور بھی بہت سے چہرے ہیں جن پر ایک سے بڑھ کر ایک داستان لکھی ہے۔ کسی اور سے ہمدردی کرو، کسی اور کو سہارا بناؤ، کسی اور کا سہارا بنو۔ میں اور امی تمہاری خوشی میں برابر کی شریک ہوں گے، اور امی کو تو بہو مل جائے گی، بیٹے جو ٹھہرے آپ ان کے۔ آپ بالکل غلط سمجھی، میری ہر بات کی طرح میری اس خواہش کو بھی۔ میں نے اس خواہش کا اظہار آپ سے ہمدردی کے لیے نہیں کیا، تو پھر کس لیے کیا ہے؟ عائشہ نے خشک لہجے میں پوچھا۔ محبت، اتنا کہہ کر اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں کیونکہ وہ عائشہ کی حیرت زدہ اور سوالیہ نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تکلیف بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کی آنکھیں چپکنا بھول گئی تھیں۔ میں نہیں جانتا کب، کیسے اور کیوں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پہ ندامت تھی۔ نہیں، ولید کے علاوہ یہ کہنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ میں اس کے مقام پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دوں گی۔ عائشہ کی منجمد زبان پگھلی تو اس نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نہیں چاہیے مجھے اس کا مقام، کوئی اختیار نہیں چاہیے۔ ولی نے کپ کپاتے ہوئے لب کھولے۔ میں اس محبت کو یک طرفہ ہی رکھوں گا، میرا وعدہ ہے۔ وعدوں کا اعتبار نہیں کرتی میں، مجھے معاف کرنا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سرد مہری سے کہا، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، مجھے جو مناسب لگا میں نے آپ سے کہہ دیا، فیصلے کا سارا اختیار آپ کے پاس ہے۔ میں فیصلہ سنا چکی ہوں، میں چاہتی ہوں بھی تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گی، یہ میری مجبوری ہے، اور مناسب یہی ہے کہ میں ولید کو دل میں لیے کسی اور کی زندگی کا حصہ نہ بنوں۔ میں تمہاری خلوص، تمہاری نیک صفت اور ایمانداری کی قائل ہوں، اس لیے تمہاری مخالفت اور بحث میں کب کی چھوڑ چکی ہوں، اور جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کرتی ہوں، شاید اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری انا کو کسی نے زیر کر لیا ہے اپنی خوبیوں سے۔ میں تم سے یہ بات کبھی نہ کرتی، لیکن میں تمہاری محبت کے بدلے میں اپنی انا قربان کر رہی ہوں، تاکہ کل کو مجھے افسوس نہ رہے کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی احساس محرومی گھیرے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار ولی کی دیکھا اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے دروازے تک چلی آئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ولی چوکھٹ پہ اسی جگہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز میں اس نے اپنے دل کے شور کو دبا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنے دل کے گوشے کو اگر نرم رکھے گی تو بکھر جائے گی۔ ناشتے کا ایک بھی نوالہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ چائے کے 2 گھونٹ بھر کر اس نے تخت پوشت پر پڑی سلائی مشین پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ارے بیٹا، پہلے ناشتہ تو پوری طرح کر لو، صبح ہتھیلیاں گھسانے بیٹھ گئی ہو، ثریا بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ بھوک نہیں ہے امی، اور پھر کام بھی تو بہت پڑا ہے، وہ انسلے کپڑوں کا شاپر کھولتے ہوئے بولی۔ لوگ بھوک مٹانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، اور تمہیں کچھ دنوں سے بھوک ہی نہیں لگ رہی، تو پھر مت کرو یہ ساری محنت۔ میں پوچھتی ہوں آخر ضرورت کیا ہے آخر، وہ تنگ آ کر کہہ رہی تھیں۔ پاگل نہیں ہوں امی، ضرورت ہے تو کرتی ہوں، یہ موٹا چشمہ کسی شوق کے تحت نہیں لگوا رکھا۔ وہ مشین کے گلے میں اپنا چشمہ نکال کر بیزاری سے بولی۔ چلو کرو جو کرنا ہے، میری تو بولنے کی عادت ہے، کرنا تو تم نے وہی ہے جو تمہارا دل کہے گا، امی نے نا امیدی سے کہا اور واپس کچن میں چلی گئیں۔ عائشہ نے دکھ بھری نظروں سے کچن کی طرف دیکھا، اس سے امی کی آخری بات پہ نہ جانے کیوں ترس آنے لگا تھا۔ ساری عمر میں نے تمہارے ساتھ تو نہیں بیٹھے رہنا، کچھ اپنے بارے میں بھی سوچو۔ اکیلی عورت کے لیے بہت مشکل ہے اس معاشرے میں رہنا، مجھے اس فکر سے آزاد کر دو بیٹا، شادی کر کے میرے دل سے بوجھ ہلکا کر دو۔ وہ امی، عالیہ اور ولی کی ساری باتیں آپس میں ملا کر سوچ رہی تھی۔ جو راستہ اسے بنتا ہوا نظر آ رہا تھا اس پہ چلنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس نے بنا رکھا تھا۔ 5 سالوں میں اس نے کئی بار راستہ ڈھونڈنا چاہا، زندگی میں آگے بڑھنے کی تمنا سجائی، مگر ولید کا چہرہ جیسے ہی اس کی آنکھوں کے دریچوں میں ابھرتا، اس کی ساری سوچیں، تمنائیں اور ہمتیں چکنا چور ہو جاتیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتی۔ آپ کو اپنے دل پہ پورا اختیار ہے کہ ولید کو اس میں مکین رکھیں، آپ بے شک اس کی قبر پہ پھول بکھیریں، اگربتیاں جلائیں، نہیں چاہیے مجھے اس کا مقام، کوئی اختیار نہیں چاہیے۔ سوچتے سوچتے اس نے نظر بھر کر اس کھلے گلاب کو دیکھا۔ اتنے سال میں پہلی بار گلاب کھلا ہے، کیا یہ محبت کی نشانی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ محبت کی نشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان 5 سالوں میں محبت تو رتی برابر بھی کم نہیں ہوئی، تو پھر پہلے پھول کیوں نہیں کھلا؟ وہ اٹھ کر اس پودے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور غور سے گلاب کو دیکھنے لگی۔ اس دوران اسے 2 نئی کلیوں کے آثار نظر آئے تھے۔ اچانک بہار کی یہ بے موسمی مہربانی کیوں؟ اس نے زیر لب خود سے سوال کیا۔ محبت، اچانک اس کے کانوں میں ولی کا کہا ہوا وہ لفظ گونجا۔ اس کا دل بجلی کسی تیزی سے دھڑکا۔ نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اس کا اس پودے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو پھول سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا لینا دینا نہیں ہے، مگر تمہارا تو ہے نا عائشہ، اسے اپنے اندر سے آواز آئی۔ وہ بکھلائی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ پودا تمہارے لیے تھا، اس کا موسم تمہارے دل کی کیفیت سے جوڑ کر گیا تھا ولید۔ تم جانتی ہو کہ اتنے سال اس پر بہار کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ تمہارا دل مر چکا تھا، اب تمہارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے عائشہ، نئی بہار کو راستہ ملا ہے، اس کا راستہ مت روکو۔ وہ ولید تھا، یہ ولی ہے، دل کا دال ولید سے جوڑ دو، وہ ولید بن جائے گا۔ نہیں، یہ میرے دل کی کیفیت نہیں بدلی، بہار کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے شور مچاتے ہوئے دل کو تسلی دی، مگر دلوں کو تسلی کہاں دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ محبت کی دھڑک لیے دھڑکنے لگ جائیں تو وہ ضد پہ اڑ جایا کرتے ہیں۔
پھر کوئی دلیل، کوئی تسلی اور کوئی بھی خوش فہمی انہیں معمول پہ نہیں لا سکتی۔ عائشہ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دل کے ہاتھوں ہار رہی تھی۔ دوسری طرف ولی نے پرسکون طریقے سے ناشتہ کیا تھا۔ وہ دل کی بات عائشہ کو بتانے کے بعد کافی پرسکون تھا۔ کپڑے بدل کر وہ دکان پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ عائشہ کی کہی ہوئی ساری باتیں بار بار اس کے دل کے منظر پہ کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ وہ اس کی ہر بات پہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی قبر پہ پھول چڑھانے اور اگربتیاں جلانے سے نہ مجھے امی روک پائی ہیں، نہ کوئی اور روک سکتا ہے۔ ولید کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں، میں اس کے مقام پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے لہجے کی پختگی یاد کر کے ولی کے چہرے پر ایک اطمینان دوڑ گیا تھا۔ ہلکا سا پرفیوم خود پہ چھڑکنے کے بعد وہ ناشتے کے خالی برتن اٹھائے نیچے چلا آیا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک تھی۔ دوسری طرف سے عائشہ نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں سیدھے جا کر ولی کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ برتن۔ اس نے چونک کر اس کی طرف خالی برتن بڑھائے۔ عائشہ نے کھوئی ہوئی انداز میں برتن پکڑ کر ان میں جھانکا۔ لگتا ہے خوب پیٹ بھر کر کھایا ہے؟ وہ اس کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں بالکل، ولی نے کندھے اچکائے۔ لیکن لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کیا۔ ٹھیک سمجھے، جو انکشاف تم نے کیا تھا مجھے 2 گھونٹ چائے پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ عائشہ نے بدستور طنز کیا۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھوک نہیں لگتی۔ میں نے وہ انکشاف دل سے باہر نکالا اور سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ آپ کو بھی بھوک لگ سکتی ہے اگر آپ کسی انکشاف کو دل سے باہر نکالیں۔ وہ اسے بغور گھورتے ہوئے بولا۔ محبت کے اظہار کے بعد اس کی ہمت کو 4 چاند لگ چکے تھے۔ سب سے مشکل کام تو محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ ایک بار ہو جائے تو پھر انسان کو کسی جنگ کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ میرے دل میں کوئی انکشاف نہیں ہے، تمہیں شاید اندازے لگانے کی عادت ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ کوئی تو انکشاف ہوگا جو آپ کل سے اس پودے کو وقتاً فوقتاً گھورتی ہیں۔ اس نے عائشہ کے عقب میں باقی باغیچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تم چوری چھپے گھر میں جھانکتے ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا میرے کمرے میں ایک کھڑکی ہے جسے کھولنے کی اجازت ہے مجھے، اور وہ کھڑکی گھر کے صحن میں کھلتی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ کسی بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ خیر مجھے کیا، آنکھیں کھلیں گی تو خود کو کوسو گے۔ خوش فہمی نہیں، یقین ہے مجھے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اور یہ یقین کب سے ہوا؟ اس نے تلخ نظروں سے ولی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اسے جان بوجھ کر الجھا رہا تھا۔ بہرحال مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ جھکی نظروں سے کہتا ہوا دروازہ بند کر کے وہ باہر چلا گیا۔ عائشہ لاجواب سی ہو کر دروازہ بند کر کے واپس مڑی۔ کس فیصلے کی بات کر رہا تھا ولی تم سے؟ برآمدے میں کھڑی ثریا بیگم نے عائشہ کے مڑتے ہی پوچھ لیا۔ وہ ٹھٹک کے وہیں رک گئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بھی اس سے کوئی مناسب جواب نہ بن پایا۔ وہ خالی برتن میز پہ رکھ کر واپس تخت پوش پہ بیٹھ گئی اور چشمہ لگا کر سوئی میں ہرا دھاگا ڈالنے لگی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، ثریا بیگم اس کے قریب آ کر یاد دلایا۔ یہ بات تو آپ اپنے اس جدید مولوی بھانجے سے ہی پوچھیں، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب جدید مولوی؟ چاند پر جا کر نماز پڑھتا ہے وہ؟ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہے وہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ صرف نام کا مولوی ہے۔ وہ ناگواری سے بولی۔ یہ نام تو تم نے اسے دیا، اس نے تو کبھی خود نہیں کہا کہ وہ مولوی ہے۔ امی نے اسے یاد دلایا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ چہرے پہ داڑھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھوں سے لگی رہتی ہے۔ مولوی نہ کہوں تو اور کیا کہوں اسے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ بات ضرور کچھ اور ہے اور تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی ترکیب بنا رہی ہو۔ ثریا بیگم نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بھانپ لیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ جیسے جیسے عبیرہ اور شاویز کے پاکستان آنے کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ہی رحمان قریشی کے خدشات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ غلط فہمی سمجھ کر ان خدشات سے عارضی طور پہ چھٹکارا پا لیتے تھے، لیکن پھر جب بات سے بات ملتی تو کڑی سے کڑی مل جاتی۔ انسان کے دل میں وسوسے ہوں تو وہ کڑیاں بھی مل جایا کرتی ہیں جن کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عائشہ کے لہجے میں اب آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی تھی۔ تلخی اب نرمی کا روپ دھارنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ولی کے حوالے سے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک کسی فیصلے کی تہہ تک نہیں پہنچی تھی، لیکن ولی کے بارے میں سوچ کر اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ہی اندر یہ گمان پل رہا تھا کہ شاید وہ ولی کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن اس نے ابھی تک ولی سے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ عالیہ سے کیا ہوا وعدہ وہ بھولی نہیں تھی۔ ولی اپنی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، مگر وہ ابھی مزید کچھ وقت لینا چاہتی تھی۔ وعدے کی تکمیل سے پہلے وہ اپنی پوری تسلی کر لینا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے امی اور عالیہ کو فی الحال اس ساری صورتحال سے بے خبر رکھا تھا۔ ولی ہر جمعہ کو باقاعدگی سے پہلے قریشی ہاؤس جاتا اور شام کو کریم بخش سے مل کر پرسکون ہو جاتا۔ آج بھی جمعہ کا دن تھا۔ حسب معمول وہ قریشی ہاؤس کے باغیچے کو سنوارنے کے بعد جمعہ پڑھ کر کریم بخش کی طرف چلا گیا، جو کہ بلال کی مدد سے 2 قبریں ایک ساتھ کھودنے میں مصروف تھا۔ اس نے کریم بخش کے ہاتھ سے بیلچہ پکڑ لیا اور کھدائی کرنے لگا۔
کھدائی کے دوران وہ اپنا ماضی بھی کھودتا جا رہا تھا۔ پھر وہ وہاں اپنے سارے پچھتاوے، ساری تلخیاں اور ساری محرومیاں دفنایا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک نئی زندگی، ایک نئی جدوجہد کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ وہ سب کچھ بہتر سے بہترین بنانے کا عزم لیے گھر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حسب معمول پھلوں والا تھیلا تھا۔ دستک دینے پہ کچھ دیر بعد عائشہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ السلام علیکم، ولی نے سلام کیا۔ وہ وعلیکم السلام کہہ کر اس کے ہاتھ میں پھلوں والا تھیلا دیکھنے لگی۔ آج تو جمعہ ہے، آج کہاں سے مل گئے تمہیں پھل؟ بس ایک جگہ جہاں سے جب چاہوں پھل لے سکتا ہوں، وہ تصور میں فاروق کا چہرہ لاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ تھیلا اس نے عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، یہیں رکو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کریم چچا کے ساتھ کھا لیا تھا۔ تو جمعے کے بعد وہاں چلے گئے تھے؟ جی، بلال نے بتایا تھا کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے تمہیں کو مدد کرنے کا بہت شوق ہے، کبھی میری مدد کو نکل پڑتے ہو تو کبھی کریم چچا کی، اور کبھی نہ جانے کہاں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کی مدد نہیں کر رہا، میں اپنی مدد کر رہا ہوں۔ آپ ذریعہ بن سکتی ہیں اگر آپ اپنے دل اور اصولوں کو تھوڑا بہت ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اور رہی بات کریم چچا کی، تو ان کی مدد صرف میرا ہی نہیں بلکہ سب محلے والوں کا فرض ہے۔ جو نیک کام وہ کرتے ہیں، مدد تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، آپ کی نہ جانے کہاں والی بات میں نہیں سمجھا۔ وہ تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر بار جمعے کی نماز سے پہلے کہاں جاتے ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ آپ میرے آنے جانے پہ نظر رکھتی ہیں؟ ولی کی گہری نظریں اس پر تھیں۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص ایک مخصوص دن میں ایک مخصوص وقت پر کہیں غائب ہونے لگ جائے تو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ ویسے جاتے کہاں ہو؟ اس نے پرکھنے والے انداز میں ولی سے پوچھا۔ ولی نے اسے پہلے کھوئی ہوئی انداز میں دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے بولا، کریم چچا کی طرح اور بھی لوگ ہیں جنہیں عمر کے اس حصے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، مدد کرنی بھی چاہیے۔ ویسے کریم چچا نے تو اپنے اوپر خود یہ ذمہ داری ڈالی ہے، محلے والوں نے مجبور نہیں کیا تھا انہیں۔ عائشہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ ذمہ داریاں سانجھی ہوتی ہیں، اگر کوئی ایک بیڑا اٹھا لے تو دوسروں کو مدد کرنی چاہیے، بوجھ بانٹنا چاہیے، اور اس ذمہ داری کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے وہ۔ ولی نے احساس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تنخواہ لے کر کریں گے بھی کیا؟ خاندان تو سارا لالچ میں مروا لیا انہوں نے۔ عائشہ نے بے خیالی میں کہا۔ ولی نے دم بخود اس کی طرف دیکھا تھا، اسے عائشہ کی بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ صرف میرے معاملے میں تلخ مزاج ہیں، مگر آپ تو بزرگوں کو بھی معاف نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ سارا محلہ جانتا ہے وہ کتنے لالچی تھے، سب کو ان سے ہمدردی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ کیوں کھو دیا یہ سب بھول جاتے ہیں۔ کون اتنا لالچی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو کھو دے؟ ولی نے دکھ اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہونے کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، خیر یہ بات اب کافی پرانی ہو چکی ہے، چھوڑو اس بات کو۔ دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ ولی نے دروازہ پکڑ لیا۔ کیوں کھویا کریم چچا نے اپنا سب کچھ؟ ولی نے اسے جانے سے روک لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس زمین کے ٹکڑے کی خاطر جہاں آج وہ مردوں کی حفاظت پہ معمور ہے۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولی۔ قبرستان کی خاطر؟ ولی کو اس کی بات پوری نہیں سمجھ آئی تھی۔ تب وہ قبرستان ہی تھا، صرف ایک خالی پلاٹ تھا۔ پلاٹ تو نہیں مل گیا لیکن بیوی بچوں کی لاشوں پر۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ایک پلاٹ ہی تھا، وہ سمجھوتا کر لیتے اور بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں نہ ڈال دے۔ لیکن کیا ہے کہ انسان جب انا اور ضد پہ اڑ جائے تو نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا، اسے بس مقابل سے جیتنے کا شوق ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے کریم چچا بھی جیت گئے تھے۔ عائشہ نے افسوس بھرے لہجے میں ولی کو بتا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں کریم بخش کا نڈھال اور مہربان چہرہ گھوم رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ محلے کی کسی بھی بزرگ سے پوچھ لو، سب یہی داستان سنائیں گے۔ ابا نے بھی ہمیں ان کی یہی کہانی سنائی تھی۔ اگر وہ اپنے حق کے لیے لڑے تو حق کو لالچ نہیں کہا جا سکتا، ولی نے نکتہ اٹھایا۔ انسان جب اپنا حق چھینتا ہے تو وہ لالچ نہیں ہوتی، مگر دوسروں کا حق چھیننا لالچ ہی ہے، خاص طور پر جب سامنے والا کمزور ہو۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ پلاٹ کسی غریب کا تھا، کریم چچا اثر و رسوخ والے تھے، سو زبردستی چھین لیا۔ ضروری تو نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہو وہی سچ ہو، آنکھ کو دیکھا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن تب زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پلاٹ ان کا نہیں ہے، پھر بھی وہ لے کر ہی رہے۔ بڑے ارمانوں سے انہوں نے وہاں ایک خوبصورت گھر بنایا تھا، 1 سال بھی وہ اس گھر میں نہیں رہے تھے کہ شارٹ سرکٹ سے پورا گھر جل گیا، سوئی ہوئی بیوی بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ تب سب نے کہا کہ غریب کی آہ لگ گئی انہیں، اور وہ دنیا میں تنہا رہ گئے۔ پھر انہوں نے وہیں اپنی بیوی بچوں کی قبریں بنا دیں اور بچہ کچا گھر گرا دیا۔ یوں قبرستان آہستہ آہستہ آباد ہوتا چلا گیا۔ عائشہ نے افسردہ لہجے میں اسے کریم بخش کی کہانی سنائی۔
وہ چپ چاپ سن رہا تھا، اس کے چہرے پہ غم آ کر ٹھہر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ یہ حادثہ تو قدرت کی آزمائش بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ قدرت کا انتقام ہو۔ حادثوں کے بعد چہرے اور مزاج بدل جاتے ہیں، لوگ اکثر پہچاننے میں نہیں آتے۔ وہ ولی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہر شخص جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں رہا ہوتا ساری عمر، یا پھر آنے والی زندگی میں وہ ویسا نہیں رہتا۔ اس حادثے کے بعد کریم بخش کو جس نے بھی دیکھا مہربان پایا۔ انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آج وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کی بھاری قیمت چکائی ہے انہوں نے۔ اسے سوچوں میں ڈال کر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے ہوش و حواس پہ صرف کریم بخش کا چہرہ چھایا ہوا تھا۔ اسے کریم بخش کی بے شمار باتیں یاد آنے لگی تھیں، جن میں سے کچھ باتیں اس کے دماغ پہ سوار ہونے لگی تھیں۔ پچھتاوے تو بلا ہیں بیٹا، غموں کا نعم البدل ہوتا ہے، خوشیاں ان کو مٹا سکتی ہیں لیکن پچھتاوے کبھی نہیں مٹتے۔ وہ ایک ایک بات کو پرکھتا اور یاد کرتا ہوا بستر پہ لیٹ گیا۔ وہ زخموں سے بھرے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے عائشہ کی بات یاد کرنے لگا۔ حادثوں کے بعد چہرے اور مزاج بدل جاتے ہیں، لوگ اکثر پہچاننے میں نہیں آتے۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے غم زدہ چہرے کو مزید غمگین بنا دیا تھا۔ ہارے ہوئے انداز میں اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح پودوں کو پانی دیتے وقت عائشہ غور سے گلاب کے پودوں کو دیکھ رہی تھی، جس پر 3 عدد گلاب مہک رہے تھے۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر بند کھڑکی کی جانب دیکھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے کمرے میں ایک کھڑکی ہے جو گھر کے صحن میں ہی کھلتی ہے۔ میں آپ کی مدد نہیں کر رہا، میں اپنی مدد کر رہا ہوں۔ آپ ذریعہ بن سکتے ہیں اگر اپنے دل اور اصولوں کو تھوڑا بہت ڈھیلا چھوڑ دیں۔ وہ اس کی باتوں میں الجھ کر کھوئی ہوئی نظروں سے کھڑکی کو دیکھتی چلی گئی۔ پھر اچانک کھڑکی کھلی تو اس کے دل کا دریچہ بھی اسی رفتار سے کھل گیا۔ ولی کی نگاہوں سے اس کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ اگلے ہی لمحے دونوں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس دوران ثریا بیگم نے کچن سے عائشہ کو آواز دے دی۔ ولی کا ناشتہ تیار تھا۔ وہ ناشتہ اٹھائے سیڑھیوں کی جانب مڑی۔ ولی جوں کا توں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے گلاب کے پودے کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے اس نے لمبی سانس لے کر گلابوں کی مہک کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ پھر دستک ہونے پہ اس نے پہلے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر دروازہ کھول دیا۔ آپ نے ابھی تک اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنایا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا۔ ناشتے کی ٹرے پکڑ کر اس نے وہیں میز پر رکھ دی۔ فیصلہ کر چکی ہوں، بس سنانے کی ہمت نہیں ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ولی نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمت کر کے فیصلہ کر لیا ہے تو ہمت کر کے سنا بھی دیجیے۔ میں اتنا کہہ کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ چپ مت کیجیے، جو بھی بات ہے بس کہہ دیجیے۔ ولی نے اس کے چہرے کی طرف مسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ سنائے گی۔ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، وہ لڑکھڑائی ہوئی لہجے میں بولی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں نے نمی اوڑھ لی تھی۔ اس نے ولی سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ ساری عمر میں نے کبھی کسی کی کوئی مدد نہیں کی، خدا نے مجھے اس قابل کبھی نہیں بنایا تھا کہ میں کسی کی کوئی مدد کر سکتی۔ اب پہلی بار کسی نے مدد مانگی ہے اور دینے والوں میں میرا بھی شمار ہو سکتا ہے، تو کیسے جانے دو یہ موقع، اس نے نم لہجے میں کہا تھا۔ ولی اس کے لہجے کی نمی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایسا مت کہیں، آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، اس گھر کی مدد کی، وہ احساس بھرے لہجے میں بولا۔ وہ مدد نہیں تھی، وہ فرض تھا۔ اس نے مڑ کر بھیگی نظروں سے ولی کو دیکھا۔ اپنوں کے فرض نبھانے پڑتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا پڑتے ہیں، مگر تم اپنے نہیں ہو، آج بھی اجنبی ہو۔ تمہارا صرف چہرہ دیکھا ہے یا نام جانتی ہوں، بس اور کچھ نہیں جانتی کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے۔ تمہارے گھر والے، ماں باپ، کسی کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کسی کی مدد کرنے کے لیے سب جاننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتانا پڑے گا، کیونکہ میں مان بھی جاؤں تو امی نہیں مانیں گی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، میں خالہ کو ہر سوال کا جواب دوں گا، وہ خوش ہوتے بھی بولا۔ اس کے علاوہ بھی میری ایک شرط ہے۔ اس نے اب کی بار ولی کو چونکا دیا۔ تم امی سے خود بات کرو گے، ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوئیں وہ ہمارے درمیان رہیں گی، اور ساتھ ہی ایک وعدہ بھی کریں۔ جتنے چاہے وعدے لے لیں۔ وہ پرجوش تھا، عائشہ نے اس کی خوشی کو محسوس کیا تھا۔ جب تک ولید کی محبت میرے دل میں زندہ رہے گی، آپ مجھے اس کی قبر پہ جانے اور پھول چڑھانے سے منع نہیں کریں گے۔ مجھے منظور ہے، یہ وعدہ تو میں آپ سے پہلے بھی کرنے کو تیار تھا۔ مجھ پر بھی ولید کے بہت احسانات ہیں، اسے یاد رکھنا میری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو؟ ولی نے اس سے مشکل سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ جواب دیں، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو؟ ولی نے اس کی الجھن کو بھانپتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ ایسا شاید کبھی نہ ہو، ولید میرے دل سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ محبت زندگی میں ایک ہی شخص سے ہوتی ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو یادوں میں زندہ رہتا ہے۔
وہ جب تک زندہ رہے گا میں پھول چڑھاتی رہوں گی، اگربتیاں جلاتی رہوں گی۔ جس دن میں ایسا نہ کروں تو سمجھ لینا وہ واقعی مر گیا، اور میرے دل میں آپ کی محبت جاگ گئی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ولی کو اس کی پختہ لہجے سے بھی سرور ملا تھا۔ سر ہلاتی ہوئی اس نے عائشہ کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ پھر اگلے کچھ روز یوں ہی گزر گئے۔ ولی ثریا بیگم سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ ثریا بیگم بھی کچھ دنوں سے طوفان کی شدت میں کمی محسوس کر رہی تھیں۔ موجوں کی روانی میں آنے والے معمول پر وہ بہت خوش تھیں۔ اس صورتحال سے انہوں نے عالیہ کو بھی باخبر رکھا تھا، اور وہ دونوں مطمئن تھی کہ بالآخر عائشہ نے دل ہی دل میں ان کے سمجھانے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وہ اطمینان تھا جس نے انہیں عائشہ کا رشتہ ڈھونڈنے پہ مجبور کیا تھا۔ فردوس خالہ کی نظر میں ایک مناسب رشتہ تھا۔ گھر آ کر ثریا بیگم نے آنے بہانے اس رشتے کا ذکر عائشہ سے کر دیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، شریف خاندان ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اپنا کاروبار ہے ان کا، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کا اکلوتا ہے۔ عائشہ خاموشی سے ساری تعریفیں سنتی رہی۔ جب اس سے نہ رہا گیا تو وہ بول اٹھی، امی اگر اتنی خوبیاں ہیں تو وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی۔ بس ایک کمی ہے جس کی وجہ سے میں سوچ بچار میں مبتلا ہوں۔ کمی؟ عائشہ تن سے مسکرائی جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو۔ عمر میں تم سے کچھ بڑا ہے، پہلی بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے اور ایک بیٹا بھی ہے اس کا، بس یہی ایک خامی ہے اس رشتے میں۔ فردوس خالہ میرے لیے ہمیشہ ایسا ادھورا اور بوڑھا رشتہ ہی کیوں بتاتی ہیں آپ کو؟ اس نے بدستور تن سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اتنے سال گھر بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیے تم نے اپنی ذن میں، کپڑے سی سی کر بال سفید کر لیے، موٹا چشمہ لگوا لیا خود کو۔ ایسی صورتحال میں ایسے رشتے بھی خوش نصیب لڑکیوں کو ہی ملتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، لڑکوں کی بات اور ہوتی ہے، ان کی عمر زیادہ بھی ہو تو لوگ قبول کر لیتے، مگر لڑکی بڑی عمر کی کوئی نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ امی کی کسی بات کا جواب دیتی دروازے پہ دستک ہوئی۔ تم کاٹو سبزی میں دیکھتی ہوں، عائشہ امی نے عائشہ سے کہا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم خالہ۔ ولی نے سلام کیا اور ساتھ ہی پھلوں والا تھیلا ثریا بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ رہنے دیتے بیٹا، روز اتنا تکلف کرتے ہو۔ انہوں نے تھیلا پکڑ لیا۔ یہ تکلف نہیں ہے خالہ، محبت ہے، خلوص ہے۔ ارے بیٹا، تمہاری محبت اور خلوص کی تو میں شروع دن سے قائل ہوں۔ آج جلدی بند کر دی دکان؟ نہیں خالہ، بند نہیں کی، دوسرا لڑکا زبیر وہی ہے، میرا چائے پینے کو دل کیا تو سوچا گھر چلا جاؤں۔ تو اندر آ جاؤ بیٹا، ابھی بن جائے گی چائے۔ ثریا نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ دہلیز پار کرتی ہوئے صحن میں چلا آیا۔ عائشہ نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ لاؤ ادھر سبزیاں مجھے دو، تم ذرا ایک کپ چائے بنا دو، اور یہ پھل بھی رکھ لینا دھو کر۔ ثریا بیگم نے عائشہ سے سبزیاں پکڑ کر پھل اسے تھما دیے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کچن میں چلی گئی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ پتیلے میں چائے کا پانی رکھ کر اس نے چولہا جلا دیا تھا، ساتھ ہی وہ کان لگائے امی اور ولی کی باتیں سننے لگی۔ کیسی چل رہی ہے دکان؟ حاجی قیوم کی بیوی ملی تھی، بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری۔ بس شکر ہے اللہ کا، وہ عزت دیے چلا جا رہا ہے۔ اس نے باغیچے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چائے تو ایک بہانہ ہے خالہ، دراصل آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اصل مدعے پہ چلا آیا۔ ضروری بات؟ انہوں نے زیر لب دہرایا۔ جی خالہ، مناسب ہوتا اگر کوئی بڑا میری طرف سے یہ بات کرتا، لیکن فی الحال مجھے خود ہی کرنی پڑے گی۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، تم کہو جو کہنا ہے، میں بھی تمہاری بڑوں جیسی ہوں۔ ثریا بیگم نے اس کی مشکل آسان کی۔ خالہ دراصل بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف دیکھتے ہوئے بالآخر دل کی بات کر ہی گیا۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کب کرے ہو شادی؟ جب آپ کی اجازت ہوگی خالہ، اس نے نظریں بچا کر کہا۔ ارے اجازت کی کیا ضرورت ہے بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، جیسے چاہو رسمیں ادا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی بہانے تمہارے گھر والوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آپ میری بات نہیں سمجھیں، یا شاید مجھے سمجھانا نہیں آ رہا۔ وہ بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچن میں کھڑی عائشہ کے چہرے پہ اس کی بکھلاہٹ مسکراہٹ بن کر ابھری تھی۔ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں ایک چھوٹا چمچ پتی کا ڈال دیا تھا۔ سمجھ گئی ہوں بیٹا میں، تمہیں پیسوں کا مسئلہ ہے تو بے شک کرایہ مت دینا، جب 4 پیسے ہوں گے تو لوٹا دینا، ہمارا گزارا تو کرائے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ ثریا بیگم نے اس کی الجھن دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ بات یہ نہیں ہے، دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ دائیں بائیں نظریں گھما رہا تھا اور عائشہ کچن میں کھڑی اس کی ہچکچاہٹ پہ مسکرا رہی تھی۔ تو جب تک کھل کر بتاؤ گے نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ خالہ میں وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں عائشہ سے۔ ساری قوتیں یکجا کر کے اس نے پوری بات کر ہی دی۔ ابلتے پانی میں چائے کا رنگ نکل آیا تھا۔ عائشہ ہاتھ میں دودھ پکڑے امی کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جو کہ ولی کی بات پہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا رد عمل دیں۔ میں جانتا ہوں خالہ، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کر دی، لیکن یقین کیجیے میرے دل میں خلوص کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس نے ثریا بیگم کو خاموش پا کر اپنے مقصد کی وضاحت کی۔
جانتی ہوں بیٹا تمہاری خلوص پہ شک نہیں ہے مجھے، لیکن تم نے اچانک بات ہی ایسی کر دی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر آپ سے یہ بات کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہستہ بولو بیٹا، اگر اس نے سن لیا تو چائے کپ میں نہیں لائے گی، وہ پتیلی اٹھا کر چلی آئے گی اور پتیلی کا بوجھ تم نہیں اٹھا پاؤ گے۔ جانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا یہ رویہ ترک کر کے ایک اچھی زندگی گزارے، مجھ بھٹکی ہوئی کو بھی سہارا مل جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں ان کے قابل ہوں کہ نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے دکھوں کا مداوع کروں گا، انہیں ایک باعزت اور خودداری کی زندگی دوں گا جیسی وہ چاہتی ہیں، جس میں کوئی احساس محرومی نہ ہو۔ دیکھو بیٹا، ایسے وعدے مجھ سے کرنے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے تم پر ویسے ہی اعتبار ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے، لیکن سارا مسئلہ یہ بات عائشہ سے کرنے کا ہے۔ اس سے یہ بات کرنا آسان ہرگز نہیں ہوگا، نہ جانے وہ کیا رد عمل دکھائے۔ پہلی بڑی مشکلوں سے ایک رشتے کی بات کی ہے اس سے، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے بھی جاتی رہوں۔ آپ ماں ہیں، آپ بات کر سکتی ہیں، میرا بات کرنا مناسب ہوتا تو میں اب تک کر چکا ہوتا۔ ولی کی بات سن کر کچن میں کھڑی عائشہ نے زیر لب اسے جھوٹا مولوی کہا تھا۔ جیسے تیسے بات تو شاید میں کر ہی لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بات اس سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہوتی ہے، حالانکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت شکریہ خالہ، آپ بات کر کے دیکھ لیں، ورنہ آپ کے پاس ایک اور رشتہ تو ہے ہی، باقی ان کا جو بھی رد عمل ہو وہ ان کا حق ہے۔ حق؟ عائشہ نے چائے چھانتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اتنے ہفتوں سے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا ہے، تب تو میرے انکار کو میرا حق سمجھ کر قبول نہیں کیا تھا۔ چائے لے کر وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیے باہر چلی آئی۔ کپ اس نے چپکے سے ولی کی طرف بڑھا دیا تھا، ولی کو چائے پکڑا کر وہ واپس کچن میں چلی آئی۔ چائے کے برتن دھونے کے بعد اس نے چولہے پہ ہانڈی رکھتی تھی۔ تم نے کبھی اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بتایا بیٹا؟ بس یہی بتایا تھا کہ وہ دور کہیں پہاڑوں پہ رہتے ہیں، آلو چھیلتے ہوئے ثریا بیگم نے سوال کیا۔ ولی اس طرح کے ہر سوال کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کر آیا تھا۔ میرا کوئی خاندان نہیں ہے خالہ، بس ایک تایا اور تائی جان ہے، جتنے سالوں مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے انہوں نے رکھا، ولی نے افسوس بھرے لہجے میں بتایا۔ تیل ہانڈی میں کھولنے لگا تھا۔ بہن بھائی ماں باپ کوئی تو ہوگا تمہارے خاندان میں؟ ثریا بیگم کے ہاتھ میں چھری چلتے چلتے رک گئی تھی۔ کاش کہ کوئی ہوتا تو عمر بھر کے لیے تایا اور تائی جان کے احسانات اور تانے نہ ملتے مجھے۔ پہلے جیسے تیسے گزارا ہو جاتا تھا ان کے ساتھ، مگر اس حادثے کے بعد بہت مشکل ہو گیا تھا ان کے ساتھ رہنا۔ میری نوکری چلی گئی تھی، اور مناسب نہ علاج ہونے کی وجہ سے عمر بھر کے لیے یہ نشانات میرے چہرے پہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آخرکار میرا ضمیر جاگ گیا تو میں نے ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اور انہیں چھوڑ دیا۔ اب اگر میرا کوئی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ ولی نے تکلیف بھرے لہجے میں اپنی مختصر سی داستان سنائی تھی۔ عائشہ نے اس کا دکھ محسوس کرتے ہوئے تیل میں پیاز ڈال دیے تھے۔ بات تو بہت افسوس کیا بیٹا، لیکن انسان جتنا بھی تنہا ہو جائے وہ تنہا نہیں ہوتا، اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو انسان کے لیے سبب پیدا کرتی ہے، میری تمہاری شکل میں کہیں نہ کہیں کوئی سہارا بنا دیتی ہے۔ ثریا بیگم نے ٹھنڈیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں بھی اسی سہارے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا شاید یہاں تک آن پہنچا، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں اس گھر کے لیے سہارا بنوں اور یہ گھر میرا سہارا بنے۔ وہ کچن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سارا تو ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے کا، اس کے لیے ہمیں کسی رشتے میں بندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سہاروں کے لیے کسی رشتے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بنا کسی رشتے کے کچھ سہارے نہ ہی مناسب لگتے ہیں اور نہ ہی وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ زمانہ بھی قبول نہیں کرتا ایسے سہاروں کو۔ ولی کی اس بات پر عائشہ اور ثریا بیگم نے دل ہی دل میں اسے داد دی تھی۔ وہ اپنے دل کی ساری بات کرنے کے بعد واپس دکان پہ چلا گیا تھا۔ عائشہ نے سبزی بنا کر آٹا بھی گوندھ لیا تھا، مگر ثریا بیگم سے ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی۔ وہ دل ہی دل میں امی کی بزدلی پہ ہنس رہی تھی۔ اگلے روز انہیں عالیہ کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے بات کرنے کے بعد فون عائشہ کو تھما دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ عالیہ نے سلام کرنے کے بعد اس کی خیریت دریافت کی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہیں یہ خوشی کس بات کی چڑھی ہوئی ہے؟ عائشہ نے اس کے لہجے پہ غور کرتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کی خوشی ہے باجی جس بات پر امی خاموش ہے، اس نے شوخ لہجے میں بتایا۔ کون سی بات؟ عائشہ انجان بنی۔ بات تو آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ کون سا وعدہ؟ وہ پھر سے انجان بنی۔ بھول بھی گئی آپ؟ بہت سے وعدے انسان کو یاد نہیں رہتے، مجھے کیا پتہ کس وعدے کی بات کر رہی ہو تم؟ عائشہ نے لاپرواہی سے کہا۔ فکر نہ کرے باجی، میں آپ کو وعدہ بھولنے نہیں دوں گی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر ولی کسی خواہش کا اظہار کرے گا تو آپ انکار نہیں کریں گی؟ عالیہ نے اسے یاد دلایا۔ میں نے کب کیا تھا ایسا کوئی وعدہ؟ وہ بدستور انجان بنی رہی تھی، جبکہ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا تھا باجی، امی بھی موجود تھی، اگر یاد نہ آئے تو ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں آپ۔ چلو فرض کر لیتی ہوں کہ وعدہ کیا تھا میں نے، تو پھر یہ کہ ولی بھائی نے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا امی سے۔ امی نے تو آپ کے ڈر سے بات ہی نہیں کی، لیکن میں آپ کو آپ کے وعدے سے بھاگنے نہیں دوں گی۔
اب وقت آ گیا کہ آپ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیں۔ وہ عالیہ کی بات سن کر خاموشی رہی۔ اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر عالیہ بولتی رہی، جانتی ہوں آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ولی بھائی نے خلوص سے نیت سے یہ درخواست کی ہے، اور مجھے بھی امی کی طرح پورا یقین ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کا ساری عمر احترام کریں گے۔ تم بھی امی کی طرح ولی کی باتوں میں آ گئی ہو؟ عائشہ نے اس پہ موقع غصہ دکھانا چاہا۔ وہ اجنبی ہے، جانتی کیا ہے اس کے بارے میں؟ انکار کے بجائے اس نے سوال اٹھایا۔ باجی جب میرا رشتہ ہوا تھا تو کیا رمیز کے گھر والے رشتہ دار تھے ہمارے؟ وہ بھی تو اجنبی تھے، عالیہ نے وضاحت کی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ فردوس خالہ نے گارنٹی بھی تو دی تھی ان لوگوں کی، بقول ان کے پورا محلہ ان کے خاندان کی تعریف کرتا تھا، یوں ہی آنکھیں بند کر کے رشتہ نہیں کیا تھا تمہارا۔ یہاں معاملہ اور بھی کلیئر ہے باجی، ولی بھائی کی گارنٹی میں اور امی بھی دے سکتے ہیں، اور رہی تعریف کی بات تو ہمارا پورا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی سادگی، خوش اخلاقی اور ایمانداری کے چرچے ہیں محلے میں، لہٰذا وہ وعدہ پورا نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ عائشہ کو باور کرا رہی تھی۔ خیر بہانہ تو ہے میرے پاس، اسے اس گھر میں اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ وہ کل کو کوئی خواہش اٹھا کر چلائے یا پھر کھڑکی کھول کھول کر گھر میں جھانکے۔ وہ مولوی لگتا ضرور ہے لیکن ہے نہیں، ورنہ یوں منہ اٹھائے اتنی بڑی درخواست لے کر نہ آتا۔ عائشہ نے حسب ضرورت ناگواری سے کہا، کوئی غیر شرعی حرکت تو نہیں کی انہوں نے نکاح کی خواہش کر کے، بلکہ انہوں نے تو باوقار انداز میں امی سے بات کی ہے۔ اچھا بس اب گسیدے پڑھنا بند کرو، میں اس معاملے پہ سوچوں گی، عائشہ نے اسے ٹوک دیا۔ سوچیں، ضرور سوچیں، لیکن خدا کے لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر کچھ غیر مناسب ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو آپ کا وعدہ یاد نہ دلاتی، لیکن سب کچھ مناسب ہے۔ آپ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہیں، اور پھر آپ کو رہنا بھی اپنے ہی گھر ہے، امی کے پاس، نہ کوئی سسرال ہوگا نہ میکے کی جدائی۔ کہیں گئی تھی تم؟ شاویز نے گھر آتی شاپنگ بیگز پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے ابیرہ سے پوچھا تھا۔ ہاں مارکیٹ گئی تھی، ضرورت کی کچھ چیزیں لینی تھی، اتنے دنوں سے تمہیں کہہ رہی تھی مگر تم سنتے ہی نہیں میری بات۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر لے آئی ہو تو تانا دینے مت بیٹھ جانا، وہ بیزار سا ہو کر بولا اور ٹائی کھول کر صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ میں نے کوئی تانا تو نہیں دیا، صرف بات کی ہے، اس نے تکلیف بھری نظروں سے شاویز کو دیکھا تھا۔ تو میں نے بھی یہ کب کہا کہ تانا دیا ہے؟ میں نے بھی یہی کہا کہ دینے مت لگ جانا، آستینے چڑھاتی ہوئی اب کی بار وہ سرسری لہجے میں بولا تھا۔ اگر فارغ ہو تو ایک کپ بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے، باہر چل کر کافی پیتے ہیں، ابیرہ نے خواہش کا اظہار کیا۔ تمہارے سامنے ابھی دفتر سے آیا ہوں، وہ خشک لہجے میں بولا تو وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ کافی بناتے ہوئے اس کی نظریں شاویز پہ ٹکی ہوئی تھیں جو ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ چینلز بدل رہا تھا۔ یہ ساری بیزاریاں ختم ہو جائیں گی تمہاری، ہاتھ باندھ کر میرے پیچھے چلا کرو گے جب تمہیں اپنے اندر پلنے والی ایک نئی زندگی کا انکشاف کر کے سرپرائز دوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرا دی۔ وہ آج ہی اسپتال سے آئی تھی اور اس خوبصورت انکشاف پہ خوش تھی، لیکن شاویز کا لہجہ اسے اداس کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ لو گرما گرم کافی۔ کچھ دیر بعد اس نے کافی کا کپ شاویز کی طرف بڑھایا، تھینکس کہہ کر اس نے کپ پکڑ لیا تھا۔ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگ گئے ہو تم، ابیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کافی کی چسکی لی۔ اچھا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ پہلے والے شاویز ہی نہیں رہے تم جو ہر وقت مچلتا تھا میرے آگے پیچھے۔ وہ پرشکوہ لہجے میں بولی، تمہاری یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی پاکستان جا کر۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، پاکستان جا کر کیوں؟ یہاں دور کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے کہ وہاں ایک بہت بڑا سرپرائز انتظار کر رہے تمہارا، تمہارے سارے شکوے گلے بھول جاؤ گی تم۔ وہ پر یقین تھا۔ اچھا تو گھر والے مان گئے ہیں تمہارے؟ یہی ہے نا سرپرائز؟ اگر یہی ہے تو واقعی بہت اچھی بات ہے، وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ ابھی تو نہیں بتاؤں گا کہ کیا سرپرائز ہے، لیکن جو بھی ہوگا تمہارے لیے کافی ہوگا۔ چلیں دیکھیں گے کہ کس کا سرپرائز بڑا ہوتا ہے، وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارے پاس بھی کوئی سرپرائز ہے؟ شاویز چونکا تھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور شاید ہر سرپرائز سے بڑا سرپرائز، لیکن بتاؤں گی تب بھی جب تم سرپرائز دو گے۔ تو پھر پاکستان جانے کی تیاری کرو، فلائٹ میں زیادہ دن نہیں بچے، شاویز نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ اوکے جی، تو یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کی تقریباً 3 سے 4 ایپیسوڈز مزید آئیں گی۔ کوشش کروں گی کہ 3 آ جائیں، لیکن مشکل ہو جائے گا، 4 ہی آئیں گے۔ ناول اس ایپیسوڈ کے بارے میں بات کر لیں تو کچھ زیادہ خاص بات ہے نہیں، یہی ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ ولی ولید نہیں ہے، کبھی لگتا ہے کہ ہے، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جب اپنا بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ چچا چچی والا، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ ولی ہی ہے۔ اور جب وہ بشرا آنٹی کے گھر جا کے ساری چیزیں پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، تو تب تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید ولید ہو، ہے نا؟ لیکن اگر وہ ولید ہوتا تو وہ 5 سال اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ اسے تو بشرا بیگم کی کوئی بھی وہ ڈرامہ کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اگر
اس کے ڈرامہ کے بارے میں پتہ تو تھا، لیکن اپنے باپ کے پاس تو جاتا نا، ان کا کیا قصور تھا، ان کے پاس بھی وہ نہیں جاتا. تو کچھ مسئلہ چل رہا ہے صحیح. اور یہ عبیرہ اور شاویز یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاویز کوئی پلاننگ کر رہا ہے، اور شاویز کے پیرنٹس ہیں ہی نہیں. یہ کیا سین ہے؟ اور شاویز شاید اس سے کسی طرح کا بدلہ لے رہا ہے رحمان صاحب کی، جو اس نے سکینہ کو چھوڑ دیا تھا. شاید یہ سکینہ کا بیٹا ہو یا پتہ نہیں کیا ہو، ہے نا. کچھ چل رہی ہیں چیزیں. باقی ولی اور عائشہ کی لو سٹوری چل پڑی ہے، وہ تھوڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے. اگر ولی فیضان ہی ہے تو پھر تو بڑا سین سیٹ ہے، لیکن اگر ولید ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عائشہ بیٹر ڈیزرو کرتی ہے یا ڈیزرو کرتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، کامنٹ کر کے بتا دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.